بخشش کا سامان ملا، عید کا جب اعلان ملا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین و میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں، آج ہمارا سلسلہ ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ بڑی واضح حدیث ہے جو آپ نے شاید سنی ہوگی پہلے، الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ جب ایک شخص نمازیوں میں رہتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، نمازی اگر بے نمازیوں میں رہتا ہے تو بے نمازی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نیچرلی سسٹم ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں میں رہتے ہیں، نیک لوگوں میں رہتے ہیں، پرہیزگاروں میں رہتے ہیں، علم دین کی مجلس میں رہتے ہیں، اور پھر مسجد میں رہتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہو، وہ بھی روزے کی حالت ہو، اور نیک لوگوں کی صحبت ہو، تو الحمدللہ قلبوں میں مدنی انقلاب پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے آج کا، اس کا جو عنوان ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو خاص موضوع ہے وہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف ہے، کہ جس میں ہزاروں عاشقان رسول آتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کوئی 1.5-2 لاکھ کے آس پاس آخری جو ہمارے پاس آخری جو اطلاع ہے وہ 1,22,000 سے زیادہ اسلام بھائی، 1 لاکھ مزید آنا باقی ہے ابھی۔ اب تک جو ہمیں کارکردگی ملی ہے 1,22,000 اسلامی بھائی کم و بیش انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس سال 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک میں، جس میں پورے ماہ کے بھی اور آخری عشرے کے بھی معتکفین شامل ہیں، ان کا فگر 1,22,000 اب تک آیا ہے۔ یہ اس میں اضافہ ہوگا، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر بھی الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ہمارا جاری رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک تو وہ تعداد ہوتی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ماہ رمضان کی برکتیں لینے، اعتکاف کا ثواب پانے کے لیے، اس طرح کے دیگر معاملات کو ان کے ایک روٹین بھی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ ان کا بھی آنا اور ان کا فائدہ حاصل کرنا یہ بھی کوئی کم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بڑی پرسنٹیج وہ ہے کہ جو نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں یوں سمجھو دھکا مار کے بھیجا گیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جاؤ، اور جا کر وہاں پر کبھی ماں نے دھکا مارا تو کبھی والد صاحب نے کہا، بھائی نے کہا، دوست نے کہا۔ تو بعض وہ ہوتے ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے جنہوں نے موٹیویشن لی ہوتی ہے، اور ان کا وہیں سیلف وہ موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر وہاں رہنا ہے۔ تو ان کے جب ہم نے تاثرات ماہ رمضان میں سنے، اور میرا خیال ہے شاید ہزاروں نہیں لاکھوں عاشقان رسول نے سنے ہوں گے، تو وہ آئے اور چلے گئے تاثرات، یعنی روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش ہم تاثرات چلاتے رہے، آئے اور چلے گئے، آئے اور تاثرات چلے گئے، روز نئے۔ لیکن بعض تاثرات وہ تھے جو واقعی زیادہ انہوں نے اپیل کیا، زیادہ انہوں نے ہمیں مطلب کہ سوچنے کا موقع دیا کہ واقعی یار اتنی بڑی تبدیلی آنے والوں میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا ہم نے ایک پورا ایک سلسلہ سوچا کہ اس کا ایک پورا ایک سلسلہ ہونا چاہیے
کہ یہ چیز آئی اور چلی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اثر نو دوبارہ ریفریش کر کے اس کو ایک موڈیفائی کر کے اچھے انداز سے دوبارہ بنا کر ہم سلسلہ کریں, کیونکہ اس میں میری جو بیسیکلی نیت ہے یہی ہے کہ دعوت اسلامی کی جو خدمات پورے وہاں کے اعتکاف کے عنوان پر ہیں, اور جو دعوت اسلامی کے ذریعے یہ جو معتکفین کے اندر جو تبدیلی آتی ہے, اس کو ہر دیکھنے سننے والا سمجھے کہ یہ بھی ایک انقلابی کام ہے. یہ نہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی جو کر رہی ہے نا وہ کئی جگہوں پر ہو رہا ہے. اس میں مجھے شاید میں غلط نہیں ہوں کہ پورے ماہ کا جس انداز پر اعتکاف دعوت اسلامی مساجد میں کرا رہی ہے, ایسا میری معلومات کے مطابق روئے زمین پر جہاں لاکھوں لاکھ مساجد ہیں دنیا بھر میں, پورے ماہ کا اعتکاف, آخری عشرے کا اعتکاف ہوتے ہیں دنیا بھر میں, مساجد میں بھی ہوتے ہیں, مگر اس طرح پورے جدول کے مطابق یا جو انداز دعوت اسلامی کا سوائے دعوت اسلامی کے شاید کوئی تنظیم دنیا بھر میں نہیں ہے جو یہ کرتی ہو. یہ صرف دعوت اسلامی ہے. کروانا آسان بھی نہیں ہے نا, پورا مہینے کے لیے لوگوں کو بٹھانا, وہ جذبہ, یعنی یہاں 1 گھنٹہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پورے مہینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا آ جانا, مختلف بولیوں والوں کا آ جانا, ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بیرون ملک سے آ جانا, یعنی یہ واقعی کمال ہے. اور پھر پہلے تو یہ تھا کہ چلیں ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ عالمی مدنی مرکز کی اپنی بہاریں ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ صرف عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں اور پاکستان کے کئی شہروں میں اگر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے تو یہ دعوت اسلامی پاکستان میں شاید 17 مقامات پر یہ پورے ماہ کے لیے ہمارے معتکف بیٹھے. اور آخری عشرے کے ٹوٹل کتنا تھا؟ آخری عشرے کے جو بھی ہمارے پاس اب تک کی کارکردگی آئی ہے 6300 کے آس پاس آ چکے ہیں, مزید آنا باقی ہے. 6300 مساجد کی کارکردگی, میری اطلاع کے مطابق 10,000 سے زیادہ مساجد میں آخری عشرے کا ہدف ہمارا 10,000 سے زیادہ ہی تھا, لیکن اب تک جو آئی ہے کارکردگی 6300 تک, 6300 تک کی ہمارے پاس کارکردگی آئی ہے, جس کا فگر میں نے آپ کو 1,22,000 اسلامی بھائی بتائیں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی. اور وہ مختلف مبلغین ہیں. یہاں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, امیر اہل سنت با نفس نفیس خود یہاں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں, لیکن مختلف مقاموں پر معتکف ہوتے ہیں. کہ یہ تنظیم کی ایک خوبصورتی دیکھیے کہ سب نکل کر محض ایک جگہ پر نہیں آ رہے, مختلف جگہوں پر جمع ہو رہے ہیں, اور دعوت اسلامی کے اس میسج کو, اس پیغام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام مسجد میں گزارنے چاہیے. اور یہ کوئی 2-400 کی فگر نہیں ہے, 2-4 ہزار کا فگر نہیں ہے, یہ بہت بڑا فگر ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور پھر یعنی یہ 1-2 گھنٹے کے لیے جمع نہیں کیا جا رہا, 4-5 گھنٹے کے لیے جمع نہیں کیا جا رہا کہ ایک اجتماع ہو جائے گا اور لوگ مطلب ہزاروں کی تعداد میں جمع, لاکھوں کی تعداد میں تو ویسے جمع ہونے کی اتنی لاکھ تو لاکھ ہوتا نا, کہیں جمع ہو تو پتہ چلے کہ لاکھ کہتے کس کو ہیں, لیکن اتنے وقت کے لیے. اچھا پھر روزے میں سحری افطاری اور سونے کے مسائل, یہ ساری چیزیں, استنجا وضو کے مسائل, نمازیں پڑھنی, یعنی کوئی بلایا کس کے لیے رہا, نمازیں پڑھنی ہیں. اور رش ہے تو استنجا وضو کے بھی مسائل ہوں گے, تو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا, سحری اور افطاری, بیچ میں کھانا نہیں ملے گا. اس میں بھی اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے صحت کو, تو پھر کھجور روٹی پر بھی زیادہ گزارا کرنا پڑے گا, اور مسالے وغیرہ بھی ہم آپ کو لمیٹڈ دیں گے. اور یہ سارا مطلب کہ وہ ہوگا. پھر علم دین سیکھنا ہے, گھنٹوں بیٹھنا ہے, نمازیں سیکھنی ہے, نیکی اور عبادت والے کام کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا ہے, ہمارے ایک اسلامی بھائی کے تاثرات ہیں, یہ مطلب موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ٹیچر بھی ہیں, تو ان کے بھی بڑے پیارے تاثرات ہیں کہ وہ کیا ہے. لیکن یہ ایک تو تنظیم سے ریلیٹڈ, لیکن پڑھا لکھا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, جب ہم ان کے تاثرات بھی دیکھتے سنتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہر طبقے میں سمجھ رہا ہوں اپیل کر رہی ہیں. آئیے میں آپ کو پہلے تاثرات میں سے ایک میں بتاتا ہوں, آپ کو دکھائیے. میرا نام سید عبدالرزاق اتاری ہے, اور by profession I'm an entrepreneur, by passion I'm a soft skill trainer, I run my own training company, اور اس کے ساتھ ساتھ ایز این ایجوکیشنسٹ مختلف تعلیمی اداروں میں کچھ درس و تدریس کے سلسلے بھی ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اٹ ہیز بین 8 years. یہ میرا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
It is my 8th year, alhamdulillah. ایک تو انفرادی اعتکاف جو ایک دیگر مسجدوں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہاں پر ڈیفینیٹلی انسان ایک انفرادی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. When it comes to عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, تو یہاں پر انفرادی عبادت تو ہے ہی ہے, وہ اس سے آپ کو کوئی روکتا نہیں, لیکن یہاں پر ظاہر اور باطن کی درستگی پہ کام بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ایک بہترین انداز یہاں پر ٹائم مینجمنٹ کا نظر آتا ہے کہ لائک ایک شخص جو یہاں پر معتکف ہے, ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہا ہوتا ہے, اس کو سونے کی بھی وہ پرٹیکولر وہ آورز دیے جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر سلسلہ ہے, جب آپ ایک انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی تربیت میں مشغول ہے یا کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہے. کوئی اگر وہ بیٹھ بھی رہا ہے, اگر خاموش بیٹھا ہوا ہے تو درود پاک پڑھنا. اگر مدنی مذاکرے میں ایک بہترین چیز جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, امیر اہل سنت کی ذات میں قربان جاؤں, کہ جب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو ریسنٹلی آئی گاٹ میرڈ, مائی وائف آسکڈ می اے کوسچن کہ یہ لکھ کیا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جو وقت فری ہوتا ہے وہ سوالات اور جواب کے درمیان جو ایک وقت اویلیبل ہوتا ہے اس میں وہ اسم اعظم یا اسم اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ وقت بھی اس نیکی میں کاؤنٹ ہو. تو یقیناً امیر اہل سنت کی ذات یقیناً ہمارے لیے الٹیمیٹ انسپریشن ہے, ایک رول ماڈل ہے. میں نے سنا کافی لوگوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے زندگی کے نماز پڑھنے نہیں آیا, نماز کے احکام کچھ ہلکا ہوتے ہیں, یہاں پر نماز درست کی جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی یہاں پر لوگوں کو بینیفٹ ہی ہو رہا ہے, تو کوئی کیوں نہ آئے, دیٹس اے کوسچن. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو 10 ڈیز سے یہ ٹرینڈ 30 ڈیز میں آ چکا ہے الحمدللہ, اور اس میں ایک تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک بینگ این ایجوکیشن ایک مینٹور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سائلنٹ آبزرور ہوتا ہے, ایک آبزرویشن بہت زیادہ کرتا ہے وہ چیزوں کے حوالے سے. ایک سائلنٹ آبزرور کی طرح بیٹھا ہوا تھا, میں چیزوں کو آبزرو کرتا کہ یار یہاں پر چل کیا رہا ہے. ایکچولی نماز جب امیر سنت ادا کی, ان کا انداز ایک الگ, ایک رکت, ایک سوز اس میں. اس کے بعد جب ہم بیٹھے تھے سورہ ملک و سورہ یاسین کا جب ہلکا لگ رہا ہوتا ہے, جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, میں نے ایک بات نوٹ کی, وہاں پہ ان کے خادم موجود تھے, ان کے مریدین موجود تھے, لیکن امیر اہل سنت خود اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور پنکھے کے سوئچ کو خود بند کرتے ہیں. بظاہر عام سی بات ہے فین سوئچ آف کرنا, لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ گھر پہ موجود ہوتے ہیں تو کیا آپ جب کمرے سے نکلتے ہیں سوئچ آف کرتے ہیں لائٹ؟ کین یو ایون امیجن کہ مطلب اتنی احتیاط, مطلب کہ جو شخص اتنا ویل آرگنائزڈ, اتنا مینیج ہو, تو ہم اس سے نہ سیکھیں تو پھر کس سے سیکھیں؟ ماحول اگر آپ غور کریں اس بات پر کہ 1000 لوگ یہاں پر موجود ہیں, کس غرض سے؟ امیر اہل سنت کو سننے کی غرض سے. تو یقیناً ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہے نا. آپ کو لائک 72 مدنی انعامات 72 رائٹ جو اسلامی بھائیوں کے لیے انہوں نے دیے, کبھی اس پہ غور فکر, کبھی اس کو ایک گو تھرو تو کیا جائے. کتنے بہترین طریقے سے فرام دا اسٹارٹ آف دا ڈے ٹل دی اینڈ آپ کو ایک بہترین پیٹرن دے دیا جس سے آپ کو دن اپنا گزارنا ہے. آپ کو ترجیحات بتا دی کس طرح سیٹ کرنی ہے. ایون اگر آپ اعتکاف کے اندر موجود ہیں, اعتکاف کی لذت کس طریقے سے حاصل ہوگی, ٹھیک ہے, آپ بہترین طریقے سے اس ٹائم کو مزید کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں بتا دی گئی. میرا حسن زن ہے, یہ میرا حسن زن ہے. جس طرح کی یہاں پہ تربیت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب. جی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ کمال کی بات ہے. ہم نے اس طرح کے اور تاثرات بھی میں نے بھی دیکھے تھے کہ ایجوکیشنسٹ جو لوگ تھے, پروفیشنل لوگ تھے, نارملی جب بندہ دور ہوتا ہے, معلومات نہیں ہوتی, تو کہتا ہے یار یہ مذہبی ماحول میں ہمارے لیے شاید کچھ نہیں ہے. لیکن کمال ہے یہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے. میں نے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات سنے جو اس ہاٹ ویدر میں, ان کے لیے یہ موسم بھی بہت گرم ہوتا ہے, لیکن جتنا جذبہ لے کر وہ یہاں سے جاتے ہیں اور جو ان کی تربیت ہوتی ہے, پھر جو اسلامی بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا ہے, جو ہم نے وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھا تھا کہ مختلف بولیوں والے جس طرح مل کر رہتے ہیں, تو یہ کمال ہے الحمدللہ. اور ایک مسجد میں ایک ہی چھت کے نیچے ماشاءاللہ ہر ہی شعبے کو مل رہا ہو. ویسے نارملی ایسا نہیں ہوتا. ہم سلسلہ کر رہے تھے تو فضیل بھائی نے یہاں تک بتایا کہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ٹریننگ دی جاتی ہے, کہ نابینا کو لے کر چلنا کیسے ہے. وہ چلنے کا بھی ایک کورس ہے, ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کر دیا. تو جہاں اتنی احتیاطیں ایک ایک چیز میں ہیں, تو ایک ہی لیکچر میں, ایک ہی سیشن میں سبھی کو مل جائے اور سبھی مطمئن ہو جائیں, یہ واقعی امیر اہل سنت کا خاصہ ہے اور ہمارے دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت. غلام شبیر بھائی, آپ نے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں, یہ وہ بھی تاثرات ابھی ہم نے چلائی نہیں ہے جو آپ نے ریکارڈ کیے ہیں. اب ظاہر 6 ساڑھے 6 7 ہزار اسلامی بھائی ہیں, ان میں سے روز کے اگر ہم نے 20-25 تاثرات بھی یا 15, ہم ایوریج اگر ہم 15 تاثرات کی بھی لے لیتے ہیں 450 ہیں, تو یہ مشکل سے 400 ساڑھے 400 عاشقان رسول کے تاثرات ہو گئے, 10%. ٹھیک ہے. ہاں, اور آئے تھے تقریباً 6.5-7 ہزار کے آس پاس فگر, مجھے آخری عشرے تک تھا. تو اس میں سے یہ 10% تاثرات ہے. تو جب تو اچھا آپ کا تو پھر واسطہ 400 ساڑھے 400 کو تو ہم نے سنا, آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سے زیادہ اسلام بھائی پڑھا ہوگا. تو ان کے تاثرات کے علاوہ خود آپ کے اپنے تاثرات بھی ہیں. آپ نے کیا محسوس, آپ نے کیا چیز کی کہ یار ان پہ یہ کیسے بدل رہے ہیں,
اور جو ہم نے نام رکھا ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، تو کیا اس پر آپ کا کیا ذہن ہے؟ کچھ بتائیں، مجھے ہی بتائیں، ہمارے مدنی چینل کے. میری آپ سے اس موضوع پر پورا مہینہ ہو گیا، بلکہ ابھی تک تو کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ تاثرات آپ نے لیے تھے اس لیے ہم نے یہی مشورہ کیا تھا کہ آپ کا ہونا یہ زیادہ ہم کو شاید فائدہ دے گا، کہ جو چیز آپ نے ایز اے تاثرات دیکھی ہے تو وہ آپ بتائیں گے. اور چونکہ بالکل ان کے سمندر کے بیچ میں ہمارے فضیل بھائی موجود تھے تو وہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ سچویشن کیا رہی. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور عبدالحبیب میں سے پوچھیں گے کہ یہ ان دنوں میں ان کے جدول بہت بنتے رہے، آگے پیچھے ہوتے رہے، جاتے رہے، تو ویوز کیا تھے؟ جی آپ بتائیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی معتکف یہاں پر اعتکاف کے لیے آئے ہوئے تھے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی کے موٹیویٹ کرنے سے یہاں پر پہنچے. وہ کسی کے والد نے بولا بیٹا تم جاؤ، کسی کے بیٹے نے بولا ابو آپ جائیے اعتکاف کے لیے، کسی کے سسٹر نے بولا اب جب تک تم جاؤ گے نہیں نا تم سدھرو گے نہیں، یہ جانا ہی تمہیں. کئی سال تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، آخر ان کی فورس کرنے کی وجہ سے وہ آ گئے. تو میں نے تاثرات کے دوران ایک ایسے اسلام بھائی کو بھی دیکھا کہ وہ تاثرات دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں شب برات کی رات کسی اور چینل کو دیکھ رہا تھا تو اس میں کوئی بریک آیا تو میں نے سوئچ کیا تو آگے مدنی چینل جو ہے وہ چل رہا تھا، تو اس میں گزشتہ رمضان میں لیے گئے تاثرات جو ہے نا اس کا ایک گلدستہ چلایا جا رہا تھا. تو میں رک گیا وہاں پر، وہ دیکھنے لگا کہ وہ تاثرات دینے والا رو رہے ہیں. تو میں بالکل اس کو یکسوئی کے ساتھ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور اس کی تاثرات سے میں بھی رونے لگ گیا. جب اس کے تاثرات ختم ہوئے تو میں نے نیت کر لی کہ میں بھی اعتکاف کروں گا. اس کے تاثرات دیکھ کر میں اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا، جو شب برات میں چلا ہے پچھلے سالوں کے. جی تو اس کو دیکھ کر میں اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا. تو اس طرح بہت سے اسلام بھائی ایسے ہیں جو کسی کے موٹیویٹ کیے نہیں بلکہ مدنی چینل دیکھ کر ہی جو ہے، بالخصوص وہ اسپیشل مدنی چینل نہیں دیکھ رہے تھے، وہ جسٹ اس نے سوئچ کیا، وہ تاثرات آ گئے اور تاثرات دیکھ کر ہی وہ اعتکاف پر آ گئے. الحمدللہ اس کے بعد ایسے اسلام بھائی بھی میں نے دیکھے کہ میرے لیے یعنی کہ وہ بہت ہی آؤٹ کلاس یعنی کہ اس نے تاثرات دیے، گو کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. مگر پھر بھی بتائیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں اور دکھائیں گے بھی. آپ اتنے تاثرات میں آپ کو کوئی یاد رہ گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک مزدور ہوں نا، مزدور ہوں. تو جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں میری عمر کا ایک حصہ گزر گیا، میں کوشش کرتا تھا کہ میں عالمی مدنی مرکز میں جاؤں، باپا کی زیارت کروں. اس سال کا پھر کہہ رہے ہیں جی 30 سال اچھا، کہ پیر صاحب کی زیارت کروں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اعتکاف میں پہنچ جاؤں. لیکن اس کے لیے میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، پیسے کی پرابلم تھی، فائنینشلی پرابلم تھی میرے پاس. تو میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا، شادی شدہ ہیں وہ، امی سے میں نے مشورہ کیا کہ امی مجھے جو نا اجازت دے دیں، میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں عالمی مدنی مرکز میں، پیر صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی، آپ کے لیے دعا بھی کرواؤں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ پہلے 3 ہفتوں کی اجرت جو ملے گی آپ کو وہ آپ نے ہمیں دینی، آخری ہفتے کی جو اجرت ہوگی وہ لے کر آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے جانا، اس میں سے آپ نے اخراجات کرنے آنے جانے کے. تو میں تو خوش ہو گیا کہ چلو کسی طریقے سے والدہ نے اجازت تو دے دی. پہلے 3 ہفتے کی میں نے اجرت اپنی والدہ کو دے دیا. میرا ہفتہ شروع ہو گیا، صبح اٹھا اپنا تیاری کر کے خوشی خوشی میں جا کے بیٹھ گیا جہاں پر میری جگہ تھی، وہاں پر انتظار میں کہ کوئی آئے اور مجھے لے جائے اور مجھے مزدوری مل جائے. سارا دن میں بیٹھا رہا، مجھے مزدوری نہیں ملی. شام جب ہوئی تو میں بڑا پریشان، یا اللہ ایک دن نکل گیا، اب اخراجات بہت ہیں آنے جانے کے اور کیسی ہوگا. خیر میں افسردہ گھر واپس آیا اور گھر آ کر میں بیٹھا تو میرے بچوں کی اماں نے مجھے کہا کیا بات ہے پریشان ہوں؟ مطلب مزدوری نہیں ملی. خیر اس نے مجھے حوصلہ دیا. اگلے دن پھر میں اٹھا، اللہ کا نام لیا اور جا کر پھر اس جگہ پر بیٹھ گیا میں. تو اتفاق ایسا کہ سارا دن گزر گیا، پھر مجھے مزدوری نہیں ملی. دوسرا دن ہو گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا.
अब ये उसके जज्बात है, मैं उसकी अक्कासी नहीं कर सकता, उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तासुरात वो दे रहा था, मेरी अपनी जो है ये तासुरात ऑन एयर भी हुए थे जी, ऑन एयर मैंने भी देखे थे तासुरात, जी, ऑन एयर भी बड़े हुए थे। बड़े कमाल के तासुरात थे। उसने बोला कि दूसरा दिन शाम होगी और मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, कोई आगे से मजदूरी नहीं मिली, तो मैं घर आया और घर आके दस्तक दी दरवाजे पे, बच्चों के अम्मा ने दरवाजा खोला तो उसने पहले ही फुर्सत में मुझे पूछा कि क्या बना, तो मेरा रोना निकल गया कि आज भी मजदूरी नहीं मिली। तो उसने फिर मुझे हौसला दिया, उसने बोला अल्लाह करम करेगा, आप दिल छोटा नहीं करें, अल्लाह ने चाहा तो कोई तरकीब बन जाएगी। तो मैं सारी रात जो है ना जागता रहा, तड़पता रहा कि या अल्लाह कैसे, मैंने अभी नियत भी की है, वालिदा ने इजाजत भी दी है, लेकिन कोई सूरत नहीं बन रही। तीसरे दिन फिर मैं उठा और अल्लाह का नाम लेके गया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि पिछले 2 दिन की कवर पूरी होगी और मुझे ऐसी मजदूरी मिलेगी कि आज मैं यहाँ पर इत्काफ के लिए। इतना खुशी से ये जुमला बोला उसने कि मैं बिल्कुल यानी कि ना, बस मेरे लिए वो बहुत जबरदस्त यानी कि उसके जज्बात कि मैं बयान नहीं कर सकता, उसको जो अंदाज था उसका। 3-3.5 हज़ार रुपए उसकी मजदूरी लग गए, उसने बताया था। 3-3.5 हज़ार रुपए में एक दिन में और आने और जाने का किराया और बीच में यहाँ के अखराजात और फिर उसकी ये उसकी। आपके लिए चॉइस मुश्किल होगी, किसका इंटरव्यू लें, किसका तासुरात ना लें। बस कभी कभार दिल जो है वो भी करता था कि बहुत से इस्लाम भाई नाराज भी होते थे कि हमारे तासुरात नहीं लेते, हमारे नहीं लेते, हमारे लेते हो तो चलते नहीं, आप चलाते नहीं हो, तो यूं इस तरह करके मिला जुला रुझान है। फजल भाई, आप रहे इन सबके बीच में, 6-6.5 हज़ार इस्लामी भाइयों के बीच में, कैसा देखा आपने इन लोगों को, कैसे आए थे और जाते हुए क्या हालत थी? माशाल्लाह, अगर इन सबका जैसे लुब्बे लुबाब पर बात करें ना, तो वाकई वो ये है कि मुसलमानों के जो दिल है ना वो बुरे नहीं हैं। यानी बात वही है कि इनको कोई समझाने वाला हो, यानी इनके जो बैकग्राउंड पता चलते थे ना, किसी भी हवाले से पता चलते थे, बाज़ लोग खुद आकर भी हमें बताते थे कि मैं ऐसा था, वो गुफ्तगू करते हैं तो बताते हैं, तो बैकग्राउंड पता चलता है तो हैरत होती है कि ये ऐसा था। और यहाँ जो वो जदवल पर चलना ना, एक तादाद इसमें ऐसी होगी जो बेनमाजी होंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता था जैसे हम बोले ना इनको कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाए तो बैठ जाते हैं, भाई जदवल का टाइम हो गया तो वो जदवल पर आ जाते, किसी के नाम माने जो किसी की ना माने थे। अच्छा, बाद मैसेज ये आया अब्दुल हबीब भाई कि बाज़ लोग होते जो बदलते ही नहीं है, सही है ये कि कुछ भी कर लो, बज़ाहिर इनमें कोई तब्दीली, ये यहाँ जैसे आते हैं ना वैसे ही मूवमेंट चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ों में तब्दीली नहीं आती, बल्कि वो साल से आ रहे होते हैं ना, फिर भी उनमें ऐसा को बहुत बड़ी तब्दीली नहीं भी आई होती। लेकिन मैं आप सबसे ये अर्ज़ करता हूँ, बदला नहीं है वो, लेकिन जब तक यहाँ रहा है इतने गुनाहों से बचा रहा, बिगड़ा भी नहीं है। इसके बिगड़ने की परसेंटेज कितनी रही? मरीज़ के बारे में इत्तेफाक है, आपके जुमले से याद आया, कल परसों आईसीयू में एक मरीज़ को देखने जाना हुआ तो उसने कहा एक अच्छी खबर है। मैंने कहा अच्छी खबर क्या? कह रहा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जहाँ थे उससे नीचे भी नहीं गए हैं। तो वो वाकई मुझे नई बात पता चली कि डॉक्टर्स इसको भी अच्छा समझते हैं कि अगर मरीज़ नीचे नहीं जा रहा ना तो अब ये ऊपर की तरफ आएगा, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा। रुक तो गया ना मामला, और वर्ष तो नहीं हो रहा। तो यकीनन अगर उसने कोई बड़ी तब्दीली नहीं भी आई तो अगर 30 दिन वो यहाँ रहा या पूरा माह जो भी यहाँ रहा तो कितनी नमाजें पढ़ी, जमातों के साथ नमाजों का मिलना, यहाँ सलात व तस्बीह का मिलना, इशराक, चाश, नेकी की दावत। अच्छा, फिर जो इल्म दीन सीखने की मजलिस में बैठा हुआ है, नेकी, इबादत, इस सब बड़ी तब्दीली हम उमूमन गेटअप के तब्दील होने को बड़ी तब्दीली। बहुत अच्छी बात कही आप। जी अभी तो तब्दीलियां बहुत है ना, बातिनी तब्दीली है, माँ बाप की अखलाकी तरबियत। कोई आकर कहता है कि मैं अपने माँ बाप को सता कर आए और रुला कर आए, और आज दुनिया भर के सामने ऑन एयर वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहा है। वो जो माँ बाप के सामने अकेले में माफ़ी नहीं मांगता था, इसकी बेइज्जती फील होती थी, और आज खड़ा होकर माँ बाप से माफ़ी मांग रहा है। एक मेरे पास आए इसी तरह, मुझे कह रहे थे, कहने लगे मेरा एक काम कर दें आप। लग क्या काम है? आप मुझे ना मेरे बड़े भाई और वालिद साहब से माफ़ी दिलवा दें मुझे। तो मैंने कहा कि फ़ोन लगा दूं आपको, शायद फ़ोन नहीं है क्या है इसके पास? तो कहा नहीं वो तो है मेरे पास, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे बात कर सकूं, मुझ में इतनी वो नहीं है कि मैं इनको फ़ोन कर सकूं। तो मैंने कहा देखिए आप खुद माफ़ी मांगेंगे तो इसकी बात तो कुछ और ही होगी ना। तो करूँ क्या मैं? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं आपकी वीडियो बना लेते हैं और फिर हम भेज देते हैं आपके। तो फिर इन्होंने कहा ये सही है, फिर उनको वीडियो बनाई और इनके भाई को हमने पहुँचा दी। वो अच्छा, कुछ तासुरात देखते, पहले चले कॉल लेते हैं।
نگران شورا فرما رہے ہیں کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، شاید نگران شورا بھی جو ہے وہ اعتکاف میں ہی بدلے ہیں۔ حضور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشارت فرما دیجیے۔ جی آپ بدلے ہیں اعتکاف سے؟ وہ میں اپنا واقعہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ 91 کی میں اعتکاف میں تبدیلی اور مین تبدیلی اسی ماحول کی برکت سے ہی آئی کہ وہاں پر یہ سارا ہوا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے چونکہ میں خود پرسنلی طور پر اس کو فیل کر چکا ہوں، تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں لوگ بدل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ جیسے ہمارے وہ مدنی رضا کنز الایمان مسجد یہ ساتھی، ہم دونوں ساتھی تھے، تو یہ اور کئی اور دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی امیر اہل سنت کا تو اعتکاف کا معمول رہا، گلزار حبیب سے ہی جو اور وہاں سے ماشاءاللہ ہر سال ہمیں جو ہے نا اسلامی بھائی مبلغین ہر سال مبلغین ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے، یعنی یہ سال پورا ہوا نا، کئی جگہوں پر درس شروع ہوا ہوگا، کئی جگہوں پر گردش شروع ہوا ہوگا، کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کر کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں گے، کئی اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع کے پابند ہو جائیں گے، کئی ذیلی نگران بنیں گے، 2-4 اب جیسے ابھی انہوں نے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں 2-4 ماہ لگیں گے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذیلی مشاہد کے نگران بھی بن جائیں گے۔ یوں آہستہ 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 پھر گھروں میں تبدیلی آتی ہے نا، ایک تو بندہ بدلتا ہے نا، ایک تو تنظیمی فائدے ہیں، جب تنظیمی فائدے بھی نیکی اور اسلام کی دعوت کی بنیادوں پر ہے، تنظیم کا اپنا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ کا تنظیمی فائدہ ہے نا، بھائی تنظیم کو وہ فائدہ بتائیں جو اسلام و دین کے فائدے سے نکل کر ہو نا۔ اسلام و دین کو جو فائدہ ہوتا ہے، اسلام و سنیت کو جو فائدہ ہوتا ہے، اسی کو تو ہم تنظیمی فائدہ کہتے ہیں۔ تنظیم ہے کس کام کے لیے؟ تو گھروں میں تبدیلی کا آنا، اسی طرح بھائی بہنوں میں تبدیلی کا آنا، کسی کا ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دینا کون سا تنظیمی فائدہ ہے، کسی کا نمازی بن جانا کون سا تنظیمی فائدہ ہے، کسی کا با اخلاق ہو کر پڑوسیوں کا خیال رکھنا کون سا تنظیمی اب فائدہ آپ ہے؟ دیکھیں آپ انسان کو ہی بدل رہے ہیں، تو یہ تو اسلام اور سنیت اور مملکت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ جو معتکفین کے جو تاثرات، ذرا چند تاثرات تو چلا دیں۔ کا پہلا اعتکاف ہے جو اس طرح گزرے گا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واپس اس جگہ سے میں کس طرح واپس جاؤں گا، نہیں جانے کو دل کر رہا کہ اس ماحول میں میں رہ کر میں اپنے گٹکے 5 پرے میں چھوڑ دوں گا۔ بہت زیادہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ گاڑی رکھنے کی نیت کری، اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اتنی عمر ہوئی ہے کبھی بھی میں نے رمضان شریف میں ایسے روزے نہیں گزارے۔ اتنی غلطیاں کر جاتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے سچی توبہ کر کے جا رہا ہوں کہ عین کوئی گناہ میرے سے نہ ہو۔ ان کے چہرے میں اتنی کشش ہے کہ آدمی خود بخود جو ہے نا وہ ان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ 39 سال میں نے زندگی کے بیکار گزارے، نیت کر کے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر صاحب خود کہتے ہیں کہ محبت کرو، نفرت دشمنی ختم کرو آپس میں۔ فرق ضائع کر دیا، بہت افسوس رہا۔ اب انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وقت کو کس طرح یوز کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے دوستوں کی گیدرنگ میں رہنا اور موویز شوق تھا، یہاں پہ سانگز کا بہت شوق تھا مجھے۔ یہاں آ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لائف اور اس لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ گناہ کر کر کے ہمیں پچھتاوا نہیں ہوتا تھا کہ اتنا گناہ کر چکے تھے کہ یہاں آ کر ایسی اصلاح کی ہے۔ دنیا میں گناہ کی دلدل میں پڑی ہوئی، یہاں آیا تو ماشاءاللہ سب روزے تراویح نماز سب پڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ اسی مدنی حلیے میں گزاروں۔ کاش اگر ایسا پہلے ہوتا تو آج الحمدللہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہاں کی لائف بالکل چینج ہے، آپ ذرا مرکز سے باہر نکلیں، وہاں کی لائف بالکل الگ ہے اور مدنی مرکز کی لائف بالکل الگ ہے۔ پہلے آنا چاہیے تھا، ہمارے جو پہلے دن تھے وہ تو ویسے ہی گزر گئے، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ زندگی میں کبھی میں اتنا نہیں رویا جتنا آج کے بیان میں رویا ہوں۔ اتنی وڈی عمر ہو گئی، غسل دے طریقے نہیں پتا، غسل سانو پتہ لگ گیا کہ غسل کیویں ہوئیدا ہے۔ بہت گناہ گار ہیں، اب کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا نیک بن سکیں، دینی ماحول میں گھسیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گانے وانے بہت سن لیے، اس نے اخلاق سے انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ پیش آنا۔ دل کی دنیا ہی بدل گئی، پہلے جیسے میں تھا اب میں ایسے نہیں رہا۔ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اعتکاف تو دور کی بات ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ بس میرا ایک ذہن ایسا تبدیل ہو گیا کہ دنیا سے میرا دل کٹ گیا۔ بابا جیسے آدمی تو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جدو دعوت اسلامی دے ماحول چ آئے ہیں، سگریٹ چھڑ دیتی، ہر چیز چھڑ دیتی، ہن میرے بھائیوں نے مینوں سینے لایا ہوا ہے۔ بابا جو کسی کو بولتا ہے ڈائریکٹ اثر کرتا ہے۔ اللہ امامہ شریف باندھیں گے، میں داڑھی مبارک پوری یہ مٹھی رکھوں گا، نیت بن کی کہ انشاءاللہ میں دنیا چھوڑ کے اب عالم بن کے نا مدنی کام کروں گا۔ چھوٹے بڑے سے بولنے کی تمیز، بس سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آ گئی ہے۔ اسکول میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو یہاں پہ سکون ہے، وہ وہاں پہ یونیورسٹی اسکول وغیرہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں لوگ، دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ میں تبدیلی دیکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر چینج ہوں گے نا۔ اسپیشل جو افطار کے وقت کی دعا ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو ماضی کے گناہ ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ کافی وقت ضائع کیا، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا۔ آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چلو وقت ضائع کیا، لیکن میں آج ایک اچھی جگہ
पहुंचे। पूरी जिंदगी साइड पे कर ले, ये 1 महीना साइड पे कर ले बस। पहले बहुत गलत करा हमने, अब यहाँ पर आके माफिया मांगी, अल्लाह पाक हिदायत दे। वो वक्त गुजरा हुआ याद आता है कि माँ से किस लहजे में बात कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से अपनी जिद मनवा रहा हूँ, और आज याद आता है वो। सच्चे दिल से नियत करेगा वालिद साहब की कभी आंख में आंसू नहीं दूंगा। तो ये तो लफ्जों में बयान होने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक दफा कम अज कम मौका तो मिला ना इधर आने का। लोगों से मोहब्बत करेंगे और इंशाल्लाह नमाज की जमात से पाबंदी करेंगे। मुझे बहुत गरूर था, ठीक है, मेरा गरूर टूट गया है, क्योंकि मुझे बयान सुने ना निगरानी शुरा की, ये वो मैंने बहुत किसी का दिल दुखाया है, मैं बहुत गुनहगार हूँ। पूरी रात गुनाह करते थे, यार दोस्तों में होते थे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मदीना मदीना हो रहा है। यहाँ पे जो रौनक देख रहा हूँ ना मैं, दिल खुश हो गया है मेरा, बस बाग बाग हो गया है। बाबा जान को जो देखता है ना ऐसे करके, उसके आंसू बहने लग जाते हैं। मेरे को तो 50 रुपए ईदी भी दिए बाबा जान ने। अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि हमने अपनी उम्र जाया की दूसरे कामों में, दीगर कामों में, कि दीन की राह से इतने दूर थे। क्या बताऊं मैं अल्फाज में। हकीकत ये कि जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता है एक रिक्कत सी तारी होने लगती है। निगरानी शुरा के बयान सुन सुन के कम से कम रोना आ रहा है, गुनाहों पे, गुजरे वक्त पे। सारी जिंदगी के जितने अरसा हमने गुजारा वो फजूल गुजारा है। असल हमारी जिंदगी ये है। काश कि मैं पहले आता इधर। लाइफ में चेंजिंग यही महसूस कर रहा हूँ कि पहले क्लीन शेव था, अभी दाढ़ी रखना शुरू कर दी है। मेरा नाम दरबार इब्राहिम दाऊद है, मैं यूके से हूँ। मुझे इतना शौक था कि दावत इस्लामी में मैं जाके एहतिकाफ करूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इतना गुनहगार बंदा यहाँ कैसे पहुँच चुका। जब बयान सुनते हैं ना तो उस वक्त यही ज़हन बनता है कि दुनिया छोड़ दो, सब कुछ यही कर लो। वालिदैन को बहुत नाराज किया है, वालिदैन से माफी मांगना चाहता हूँ। दावत इस्लामी का एहसान है मुझ पे कि वो मुझे यहाँ लाई है। नशे भी करते हैं लोग, समझना ड्राइविंग के अंदर कितने सालों से रोजे नहीं रखे थे, नमाज भी नहीं पढ़ी थी। ये तो अब यहाँ इनके पता चला है कि कितनी फजीलत है इस चीज की, कि हमको पता नहीं था कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हुए आ रहे हैं। आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं अपनी माँ से माफी मांगता हूँ। माँ बाप का दिल दुखाया था, घर जाके पाँव पढ़ूंगा। आज हमारी माँ होती, हमें भी कदर होती, जन्नत कमाने का मौका मिलता। अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने माँ के पैरों के कदमों को छू लूंगा और अपने अबू के हाथों का बोसा लूंगा। अपने माँ बाप का कभी नाफरमान नहीं बनूंगा, हमेशा उन्हों की फरमाबरदारी करूंगा। बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा, कि मैंने क्या करा। मेरे अबू को शुगर भी है और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 65 साल उम्र हो गया। तो मुझे बहुत रोला आता है कि या अल्लाह तो मेरे अबू को सेहत दे। मैं अपनी माँ को भी अब इंशाल्लाह जब मैं अब रमजान के बाद जब जाऊंगा तो अबू के लिए यहाँ कुछ तोहफे वगैरह लेके जाऊंगा। अबू को हाँ जी अब्दुल हबीब भाई, यूं बदलते हैं बदलने वाले। वाकई ये जो तकरीबन लोगों का जो अल्फाज थे ना कि बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, ये जुमला तकरीबन लोगों की ज़बान पे था। काश पहले आ जाते, काश पहले आ जाते। और उनकी जो फीलिंग्स हैं ये सब नज़र आ रहा है, नाजरीन भी देख रहे हैं कि ये दिल के अल्फाज थे, कई तो बोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कमाल ये है कि ये एहसास हो जाना। और ऐसा क्या है, हम तो निगरानी शुरा से ये पूछेंगे, ये तो बदलने वाले बता रहे हैं कि हमें ये असर हो रहा है, लेकिन इस माहौल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या 30 दिन में दिखा दिया जाता है कि अब इन्होंने खुद बताया कि कोई पान गुटखे का शौकीन था, तो कोई माँ बाप को सताता था, तो कोई ख़ानदान वालों को सताता था, और इतने गुनाह करने वाले, म्यूज़िक सुनने वाले, यानी मुख्तलिफ तबकों वालों पर यकसा असर होना, ये भी कमाल की बात है। यानी ये मुझे याद है कि एक साहब पहले हमारे साथ एक बार मदनी मुज़ाकरे में, तो वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मदनी मुज़ाकरे में कि मेरे लिए बात हो रही है, और ये कईयों की फीलिंग्स है। ये कैसे पॉसिबल है, मैं नहीं समझता। नॉर्मली टीचर्स की ट्रेनिंग अलग होती है, स्टूडेंट्स की अलग होती है, डॉक्टर्स की अलग होती है, मर्दों की अलग होती है, औरतों की अलग होती है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे का बिलखुसूस ये हमने कमाल देखा कि एक ही बारी में ऐसा लग रहा है सबकी ट्रेनिंग हो रही है। माशाअल्लाह। असल में टोटल सोसाइटी पे कलाम हो रहा था ना, माशाअल्लाह, और इतनी जर्नल डिस्कशन हो रही होती है कि आदमी जो देखने सुनने होते हैं इनको गहरी हुई होती है ना। ऐसा ही है। तो सैकड़ों लोग सुन रहे हो तो समझ रहे होते हैं कि जैसे हमारे बारे में बात हो रही है, मुझसे एड्रेस किया जा रहा है ना। माशाल्लाह, एक मदनी मुज़ाकरा और एक फजर का बाद का बयान, यानी बहुत सारे तासुरात इस हवाले से भी मैंने सुने। अल्लाह पाक निगरान शुरा को भी नजर बद से बचाए। वैसे मैं पहले समझता था ऐसा, ये आप लोगों की ज़ाहिर है कि प्लानिंग थी और टाइम बड़ा ज़बरदस्त चूज़ किया कि फजर के बाद नॉर्मली इंसान थका हुआ होता है, रात को मदनी मुज़ाकरा चला, सहरी की, लेकिन ये इस टाइम में बयान करके एड्रेस कर देना, तो ये बड़ा कमाल का आपने टाइम वैसे चूज़ किया। ये क्या प्लानिंग थी? शायद हाजिरी पूरी मिल जाती है। अच्छा, करते भी आप शॉर्ट हैं, बहुत तवील बयान नहीं होता इसमें मेरा ख्याल है। 35 मिनट 40 मिनट कभी कभी ये जोश दिखाते थे ना, हाँ, तो फिर वो चल पड़ती थी। मैं माफिया मांगता था मैं कि यार थोड़ा लंबा। एक बार आपने मौका दिया था मुझे हाजिरी का, लेकिन मैंने अटेंशन देखी कि लोग बैठते हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह जबरदस्त क्राउड माशाल्लाह। मेरा ख्याल है शायद सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि लोगों की तवज्जो अगर होती थी ना, तो ये इस वक्त होती थी कि ये सोने से पहले
बैठ जाते, सफों में ही बैठे तकरीबन बैठे रहते थे, और 99% हम कह सकते हैं कि लोग सुनते थे गालिबन। माशाल्लाह। इसमें ऐसा मैं शुरू में लाइव नहीं था, ठीक है, ये हमने शुरू किया था कि चलो मोतकिफिन को कुछ शुरू में मदनी पुल देंगे चंद सालों पहले जी। फिर वो हमने यार मोतकिफिन से डायरेक्ट कुछ बात करनी चाहिए, तो वो मौजू से चलते रहे, तो फिर वो हाजी अमीन ने और सर ने मशवरा किया कि ये लाइव कर दें। अच्छा था माशाल्लाह। फिर लाइव हो गया, तो फिर इसमें नाजरीन ने भी हमें इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ये कि आप देखिए अब्दुल हबीब भाई, बैठ कर देख कर सुनना, और ये जो चेंजेस आप देखिए, मैं आपसे एक बात जो शेयर करनी थी कि जो लोग कहते हैं ना कि यार माशरा बिगड़ गया है, सुधर नहीं सकता, लोग बिगड़ गए हैं, सुधर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो ये वही बातें करते हैं जिनके अंदर खुद कुछ बदलने की, ना खुद को बदलने की ताकत है, ना किसी और के अंदर तब्दीली लाने की ताकत है। लेकिन अब्दुल हबीब, अपनी एक फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, नाजरीन के साथ भी। ये तो चंद हजार हैं मस्जिद में आकर बैठे, वो करोड़ों स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये वहीं से आए थे। उन्होंने कहा भी ना कि ऐसी तरबियत हमारी वहाँ नहीं हुई है। इनमें मेजोरिटी अब्दुल हबीब वो हैं, या तो ये स्कूल में पढ़ते थे, या ये कॉलेज में पढ़ते हैं, या यूनिवर्सिटी या पढ़ चुके हैं, ठीक है, या वो क्वालिफाइड ही हैं, प्रोफेशनल ही हैं जो आए थे, मगर ये किसी न किसी यानी दीनी इदारों से कम वाबस्ता है, दुनियावी इदारों से ज्यादा वाबस्ता है तालीम के नाम पर। लेकिन ये यहाँ आए तो इनको 1 महीने के अंदर वो कुछ मिला जो ये अब तक कह रहे कि हमें नहीं मिल सका। तो अगर ये चीजें जो हमने इनको बताई हैं इन दिनों के अंदर, हमने कोई ऐसे कोई नई किताबें तो निकाल के बताई नहीं है। कुरान और हदीस और शरीयत और दीन की जो बातें थी, अखलाकियात की जो बातें थी, घर बार की जो बातें होती हैं, और माशरती तौर पर जो जीने के जो अंदाज होते हैं, वो हमने बताया। यही चीजें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों में आ जाएं, और टीचर्स उसको अडॉप्ट करके अगर रोजाना ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा भी अगर डिलीवर करना शुरू करें, तो कैसे आप कह सकते हैं कि माशरे में बदलाव और तब्दीली नहीं आएगी, मदनी इनकलाब आ जाएगा। है जैसे अभी आपने फरमाया, दीनी बातें लोगों को मालूमात नहीं होती, यहाँ पर आकर पता चलता है। मैं तो यहाँ पर भी एक दफ़ा इस्लाम भाई, जिस दिन आपने बयान जो है किया, और उसके बाद फरमाया कि मुस्कुराएं, मुसाफा करें, खड़े हो जाएं, गले मिले, ये 3-4 चीज़ें जो थी, इससे लोग इतना मुतासर हुए। उन्होंने बोला कि इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा। अगर यही माहौल हमारा बाहर बन जाए तो हमारा माशरा जो है कितना पुरअमन माशरा बन जाए। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है। हम कभी कभी जाते तो होते हैं ना कुछ ज़्यादा ही जिनका तनकीद का जहन, या बस हर चीज़ को नेगेटिव ही लेना कि भाई आप इतना बड़ा दावत इस्लामी काम कर रही है, तो फिर पाकिस्तान में इतनी सारी बुराइयाँ क्यों हैं, फिर लोग जो हैं वो इतने गलत कामों में क्यों है, करप्शन इतनी क्यों है। तो दावत इस्लामी तो अपने हिस्से का चिराग जला रही है ना आपके सामने कि 30 दिन में कितना बड़ा बदलाव, खुद बताते हैं हम क्या थे और क्या हो गए, और ऐसी कहानियां और ऐसी दास्तानें इतनी हज़ारों की तादाद में। लेकिन 20-22 करोड़ का अगर मुल्क है, तो जो निगरान शुरा ने पॉइंट आउट किया कि दावत इस्लामी तो अपने हिस्से का चिराग जला रही है, लेकिन अगर देखें तो मेजॉरिटी हमारी तालीमी शोबाजात की तरफ जाती है, चाहे वो स्कूल में जाए, चाहे वो कॉलेज में जाए, उस शोबे से उसको क्या मिल रहा है। अगर वहाँ से मुफ्ती कासिम साहब ने भी अपने सिलसिले में कहा था कि अगर करप्शन की बात करने वाले उलमा की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि भाई दीन वाले करप्शन क्यों नहीं रोक पा रहे, तो सवाल तो यह है कि करप्शन करने वाले अगर सबकी लिस्टें ले ले तो 90% बल्कि शायद उससे भी ज्यादा वही होंगे जो दुनियावी इदारों से पढ़े हुए हैं। आपने उलमा के अंदर या दीनी लोगों के अंदर कहां करप्शन देखी भाई? हुकूमती इदारों में या दीगर जगहों पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो कौन सा तरबियत कहां से मिल रही है? तो पता यही चला कि उन्हीं इदारों में या उन्हीं जगहों पर कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए जहां दीन और शरीयत की बात हो जाए, नबी पाक के तरीकों को बयान कर दिया जाए। खौफ खुदा, निगरान शुरा का एक जुमला बड़ा प्यारा होता है, आप फरमाते बंदे में खौफ खुदा आ जाए ना, बाकी सारी बातें ठीक हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर खौफ खुदा का डल जाए, वो तमाम चीजों में बेहतर हो जाएगा। तो दावत इस्लामी तो अपना काम कर रही है, अल्लाह करे कि इसी तरह की फिक्र। क्या है पता है, ये वो चराग हैं जिनमें तेल मौजूद है। बाजों की जो रुई है ना, या तो वो पानी वाली थी या उसको कभी आग लगाई नहीं गई, सिर्फ माहौल में रहकर इनकी वो रुई जो है ना, वो पानी से निकाल कर तेल वाली कर दी जाती है, और उसको इल्मे दीन की रोशनी दे दी जाती है, ये चराग जल पड़ता है। ईमान का तेल तो मौजूद है। तो डर मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि मुसलमान और उसके अंदर, मतलब यहाँ तो गैर मुस्लिम भी आता है ना, वो मुतासिर होकर जब मुसलमान हो जाता है तो ये तो मुसलमान है माशाअल्लाह, ये आते, लेकिन इनको कोई दे तो सही। अच्छा, ये चीज जो हमने तालीमी इदारों का कही है, वही चीज घर के अंदर कर दें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप वो वालिदैन, मुझे नहीं पता कि ये घर पर आकर उन्होंने वो किया या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इनमें एक तादाद ने घर पर आकर आपको मुतासिर किया होगा
کہ آپ کو لگا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. 30 دن میں اتنی بڑی تبدیلی لانا. اچھا پھر اس میں دعوت اسلامی نے تو اپنے حصے کا کام کیا, اب اس کے بعد والدین کا بھی کام تھا کہ اس کو کنٹینیو ماحول میں رکھے. تیسرے دن اسی نے سلسلہ کیا نا. عبدالحبیب بھائی, یہ جو شیشہ ہے نا, یہ شیشہ صاف ہے نا, کبھی کبھی اس طرح کے شیشے کے اوپر گرد لگی ہوتی ہے, گرد. بعض جو گرد ہوتی ہے نا مٹی, یہ بہت کم ہوتی ہیں. جیسے کہ روز کچھ نہ کوئی گرد لگتی ہے, ہلکی پھلکی گھر میں ڈسٹنگ ہو نا, صاف ہو جاتا ہے. لیکن بہت عرصے کے بعد ہم آئیں گے نا تو یہ گرد جو ہے نا, یہ طے ہو جائے گی, تے پر یہ اتنی موٹی تے ہوگی. اس کو کوئی ایک کا دفعہ کی جھاڑ جو ہے نا, یہ گرد صاف نہیں کر سکتی. اس کو مسلسل مطلب کہ صفائی کی ضرورت ہے. تو اب جو شخص 30 40 سال تک اپنے دل پر دنیا کی گرد لے کر آیا ہے, اگر اس کی گرد میں سے اس ایک مہینے میں اگر وہ گرد بھی صاف ہوتی ہے نا تو بھی کمال ہے, ورنہ کم از کم یہ کہ جس حد تک صاف ہوتی ہے دعوت اسلامی اتنی کر تو رہی ہے. میں اس پر ایک بات عرض کروں گا. کچھ لوگ کبھی کبھی, یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے بھی کام کا مدری پھول ہوگا, کہ بعض اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی میں اور دیکھو کیا غلط کام کر رہا ہے, یا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو اس طرح عرض کیا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دعوت اسلامی کا ماحول بھی جوائن کیا اور اس میں یہ خامی بھی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ جب یہ ماحول میں نہیں تھا تو کتنی خامیاں تھیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, پہلے 100 پرابلم تھی اب 10 رہ گئی ہیں, 90 تو کلیئر ہو گئی نا. اب ہم نے تھوڑی پروڈکٹ بنائی ہے, آپ اعتراض جب کر سکتے ہیں کسی فیکٹری نے کوئی چیز بنائی اور کیا پروڈکٹ صحیح نہیں ہے. یہ 30-40 سال تک کسی اور ماحول میں رہا, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے توبہ کی, امامہ پہن لیا یا ماحول میں آ گیا, غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کتنی مسٹیکس تھیں اور اس ماحول کی برکت سے کتنی کم ہو گئی, اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ایک شخص دعوت اسلامی کے اس اعتکاف سے نکل کر گھر میں گیا ہوگا, محلے میں گیا ہوگا, اب کام کاج پہ جائے گا, مارکیٹ میں جائے گا, ہر جگہ جائے گا, تو وہاں اس کو فیضان مدینہ والا ماحول تھوڑی مل رہا ہے. اچھا اب اس کے اندر اتنی طاقت تھوڑی آ گئی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ وہاں کے سارے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دے گا. ٹیک ٹائم, وقت لگے گا. اگر ہم سب مل کر ان متقفین کی حوصلہ افزائی کریں گے, کوشش تو ہوگا. کچھ کورس لیتے ہیں, پھر ہمارے کچھ پروفیشنلز کی بھی تاثرات ہیں, مزید آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ کیسے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے ماشاءاللہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کی بہاریں تو ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر ہمارے پیر کا فیضان اس میں ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم یوں اس طرح اس اعتکاف سے نہ بدل پاتے, کیونکہ اعتکاف تو اور بھی جگہ بہت ساری مسجدوں میں اور مساجد میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. میں خود 2 سال پچھلے سال اور اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے فیضان مدینہ میں 10 دن کے لیے. الحمدللہ میں ماسٹرز کر چکا ہوں, جاب کر رہا ہوں یونیورسٹی میں ایک جگہ, لیکن میں آپ کو اپنی کیفیات بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیات ہیں. اور جو آخری دن ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کا, تو بس مجھے پاپا کی وہ جو لائن ہے وہ یاد آتی رہتی ہے کہ چھوڑ کر فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو یہ سب میرے پیر کا فیضان ہے اور یہ میرے باپا کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہاں پر. اور کیا خوب برکتیں ہوتی ہیں, کیا زبردست قسم کی انہوں نے ایک تحریک چلائی. وہ واقعی مرد کلندر ہیں, ان کی واقعی وہ ایک پیر کامل ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں. اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں جن کو جو ان کی صحبت پا کے بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یوں نہیں کہوں گا کہ میں بدل چکا ہوں, میرا تعلق کافی لبرل فیملی سے ہے, لیکن میں اپنے گھر میں ان کو رائج کرنے کی, اس دعوت اسلامی کی چیزوں کو رائج کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہوں. اور الحمدللہ اب تو ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے, ورنہ پہلے ہم لوگ بھی بہت فضولیات اور ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے تھے. تو بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ سب میرے پیر کا فیضان ہے اور یہ سب میرے پاپا کی محنت ہے جو آج یہ اعتکاف کی بہاریں ہیں اور لوگ اس قدر بدل رہے ہیں تیزی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے اور آپ جو چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور برکتیں دے. پیر کا فیضان ساتھ ہے, انشاءاللہ مدینہ ہوتا رہے گا ماشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں
ईद मुबारक। बहुत ही प्यारा सिलसिला और एतकाफ के अंदर माशाल्लाह कसीर तादाद में इस्लाम भाई मदनी माहौल के करीब आते हैं और मुतासिर भी होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी नीयतें भी करते हैं और लाखों लाख रुपए इस ज़िम्मन में दावत इस्लामी के अखराजात भी होते हैं इनके सहरी अफ्तारी के। और एतकाफ के बाद बहुत सारे इस्लामी भाई गैब भी हो जाते हैं कि दोबारा नजर नहीं आ पाते। एक तो ये इरशाद फरमाएं कि हम इन इस्लामी को कैसे मदनी माहौल से वाबस्ता रख सकते हैं, और दूसरा मेरी एक नाकिस राय है कि हमारे हल्का निगरान जिनके जिम्मे 12 से 15 इस्लामी भाई होते हैं वो सिर्फ अपने हिस्से के इस्लामी भाइयों के साथ लगातार राब्ते में रहें तो ये इस्लामी भाई बहुत जल्दी मदनी माहौल के अंदर रच बस सकते हैं। कुछ इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए ये तो ऐसा है कि ये इतनी बड़ी तादाद आती है और चांद नजर आती इतनी बड़ी तादाद चली जाती है। अब इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करना, इन्हें अपने उसमें राब्ते में रखना, फिर इन्हें फ़ाल करना, एक्टिव करना, ये एक काम है। देखें वो इदारे जो दरस निज़ामी कराते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, इनको पूछें कि इनके पास 6-6, 7-7, 8-8 साल पढ़ने वाले स्टूडेंट जब ये फारिग होकर जा रहे होते हैं तो ये सबको कितना कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन तमाम चीज़ों को स्कूलों से फारिग होने लेकर चलना, कंट्रोल करना। लेकिन चूँकि दावत इस्लामी एक तबलीग का काम करती है, लिहाजा हमारी तो कोशिश यही है कि हम संभालने की कोशिश करो। माशाअल्लाह मैंने जैसा अर्ज़ किया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बेहतरी नज़र आती है। माशाअल्लाह निगरान शूरा ने कल से ही इस पर इनिशिएट ले लिया है और मरकजी जी बिल्कुल मरकजी मजलिस शूरा का गोया एक मशवरा भी इस पर हो चुका है और एक अनकरीब पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी इसको देखेंगे कि जिसने एतकाफ़ इस साल दावत इस्लामी के तहत किया उसको किसी इज्तिमा के नाम पे जमा किया जाए, उनकी तरबियत का सिलसिला हो। और मैं समझता हूँ ये जो आज का सिलसिला भी है देखा जाए तो ये उन मोतकिफ़ीन ही के लिए ज़्यादा है कि शायद बहुत सारे मोतकिफ़ीन होंगे जो ये देख रहे होंगे। मेरी एक नीयत होती है अब्दुल हबीब भाई, मैं आज आपको बताता हूँ। रमज़ान शरीफ जैसे रुखसत होता है ना तो उसकी एक अपनी कैफियत होती है, लेकिन ईद की रात से लेकर अब तक का जो सिलसिला होता है वो ईद की गहमा गहमी होती है। और ईद की गहमा गहमी में वो रमज़ान मुबारक के वो अय्याम, वो कैफियत, वो मुतकिफ़ीन के वो होते हैं, तो वो नॉर्मली जो है ना वो कुछ ऐसे जहनों से उसके नुकुश तो नहीं मिटेगी वो चीज़, लेकिन ये सिलसिला करके जो है ना दोबारा याद ऐसा लगता है कि जैसे हम फिर रमज़ान शरीफ के करीब करीब उसकी सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऐसा ईद से रिलेटेड हमारा सिलसिला होता नहीं है। तो इसमें एक बार फिर रमज़ान मुबारक की यादें ताज़ा हो जाती है। माशाल्लाह यहाँ स्टूडियो में मेरा ख्याल है काफ़ी सारे ऐसे होंगे शायद एतकाफ़ मोतकिफ़ीन है ना माशाल्लाह। आप जैसे आज मदीने की यादें ताज़ा कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये रमज़ान मुबारक याद रमज़ान सुभान अल्लाह, 2-3 शेर वो सुना दें यार। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, मुसर्रत से सीना मदीना पर, 2-3 शेर सुना है, फिर इंशाल्लाह हम खोल तासुरत की तरफ जाते हैं। मुसर्रत से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, नज़र चाँद रमज़ान का जिस वक्त आया, हुआ रहमतों का ज़माने पे साया, हुआ रहमतों का ज़माने
जब के रमज़ान की आमद की आई तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई और अबरे करम नूर बरसा रहा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। आइए आपको मज़ीद इंशाअल्लाह तासुरात दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जिलान रज़ा अत्तारी है और कराची यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मास्टर्स इन केमिस्ट्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट। जिंदगी का पहला एतिकाफ पर कभी सोचा था कि भाई मस्जिद में करेंगे, लेकिन खासतौर पर फैज़ान मदीना का भाई यहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है, इतना ज्यादा क्राउड होता है फैज़ान मदीना में, तो करना ही नहीं। लेकिन ये एक ऑफिस में बैठा हुआ था कैंटीन में, तो किसी का व्हाट्सएप आया जिसमें अमीर सुन्नत ने कहा कि मेरे बेटो आ जाओ फैज़ान मदीना में एतिकाफ के लिए। तो समझे बस अपना सामान उठाया और फैज़ान मदीना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है ना वो खास तौर पे वो अमीर सुन्नत की पर्सनालिटी है, अमीर सुन्नत की सोहबत है। और कोशिश है कि अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ जुज़ वक्ती जामिअतुल मदीना के ज़रिए दर्स निज़ामी भी स्टार्ट करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर अत्तारी है। PhD मैंने 2015 में की थी और टोटल 6 to 7 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें से 4 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मेरा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। मुझे जो याद आ रहा है कि निगरान शुरा शायद 2005-6 के करीब सरदाराबाद तशरीफ लाए थे बयान करने के लिए, तो उसमें जो उन्होंने दुआ करवाई थी वो अभी तक मुझे याद है, इतनी रिक्कत अंगेज दुआ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल से अटैचमेंट की एक वजह ये भी है कि जो दुआ है ज़िक्रुल्लाह है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो उसमें इस्तिकाफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें बाकसरत मिली हैं। उसमें सबसे जो कीमती और अनमोल हीरे हैं वो अमीर सुन्नत के मलफूजात हैं, शहजादा तार के जो फ़र्ज़ उलूम के मुतल्लिक मामलात हैं उन पर बयानात हैं, निगरान शुरा के जो इस्लाही बयानात हैं, बिलखुसूस औलाद को कैसा होना चाहिए, बेटे को नसीहत वगैरह, इस तरह के जो बयानात हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक मिली है सुनने से कि अब वालिदैन के हाथ चूमने की, उनकी पेशानी चूमने की तौफीक मिलती है। और मैंने देखा है कि वो अगरचे बयान ना कर सकें लेकिन खुशी के बावजूद उनकी आंखों से आंसू बहने। मेरा नाम डॉक्टर इमरान अत्तारी है और पंजाब के शहर सरगोदा गुलज़ार तैयबा से मेरा ताल्लुक है और वहीं पे गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ एज ए वेटरनरी ऑफिसर। यहाँ से मैंने नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पहले अपनी मसरूफियत की वजह से मदनी कामों को वक्त नहीं दे पाता था, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जाकर फ़िक्र मदीना रेगुलर करूँगा और 12 मदनी काम बिलखुसूस जो मदनी काफ़िला है इसमें हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा सफ़र करता रहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक अत्तारी है और मैंने रिसेंटली 2017 में BE कंप्लीट किया है NED यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा एतकाफ़ है। पहले एतकाफ़ में जो आया तो उससे तो मुझे अपनी हकीकत के बारे में पता चला कि मैं करता क्या था और अब मुझे आइंदा करना क्या चाहिए। दूसरे एतकाफ़ के दौरान मेरे साथ ये मामला पेश आया कि मेरी तबीयत कुछ इस तरीके से नासाज हो गई कि मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप बाइक नहीं चला सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जो है बैठ के मतलब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, कमोड को इस्तेमाल करें, दीगर चीज़ें, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है मोरे वो अलग हो गई हैं, आपको गैप आ गया, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान रहा। 6 महीने दवाइयाँ खाई, तकरीबन नहीं भी तो 60-70 हज़ार कम बेश दवाइयाँ मैंने खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेल्ट यूज़ किया करता था मैं। तो पहले एतकाफ़ की बरकतें और दूसरे लोगों की जो तासुरात होते हैं वो एक झलक जहन में था और फिर इसकी बाहरों से कि मैं एतकाफ़ करूँगा, इस नीयत से एतकाफ़ किया कि अल्लाह ताला मेरी इस परेशानियों को दूर कर दे। और मैं घर से वो बेल्ट उतार के अपनी वालदा को दे के निकला कि मैं आइंदा इस बेल्ट को नहीं पहनूंगा। तो जब मैं यहाँ एतकाफ़ में आया तो दूसरे एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल की, इस नियत को कबूल किया और आज वो दिन है
مطلب یہ دوسرا سال رمضان کا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، مطلب کسی طریقے کا کوئی پین ہی نہیں، پین لیس الحمدللہ بیک بون ہو گیا میرا الحمدللہ۔ میرا نام حافظ محمد زہیب حسین خان اتاری ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں، اور الحمدللہ عز و جل آئی ہیو ڈن مائی انٹرمیڈیٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ BBA، اور اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہوں، مدرسۃ المدینہ سے حفظ القرآن مکمل کیا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ لائف کی جو ریئلٹی ہے، جس طریقے کے مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے بینگ اے مسلم، کہ میں جس طریقے سے اپنی لائف گزار رہا ہوں وہ لائف نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان کا تحفہ الحمدللہ جہیں سے ملا ہے، اور کوئی چیز اگر ہمارے پاس رہتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں، لیکن وہ اگر چیز ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے پاس سے چلی جائے، تو پھر اس کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی قیمتی تھی، کتنی اہم تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی لائف کا پراؤڈ مومنٹ کیا ہے، تو میں یہی کروں گا کہ میرے پیر مرشد سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی، یہ میری زندگی کا سمجھ لیں پراؤڈ مومنٹ ہے، اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرا نام محمد حماد احمد الوی ہے، میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں، میں نے گریجویٹ ڈاؤ ڈینٹل کالج سے کرا تھا، یہ میرا دوسرا اعتکاف ہے ادھر۔ میں نے پہلے 2 سال پہلے کرا تھا، وہ بھی میرا نفلی اعتکاف تھا، میرا رجحان وہیں سے الحمدللہ بڑھا۔ یعنی کہ آپ کا ایک ہر چیز کا طریقہ ہے، آپ کس طرح بیٹھیں، کس طرح اٹھیں، کس طرح لیٹیں، کب آپ کا وضو ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، کس طرح نماز آپ کی ہوگی، کس طرح نہیں ہوگی، ہر طریقے کے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے ہر چیز کی، اور آپ کو لائف گزارنے کا ایک طریقہ ملتا ہے، اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اس سے پہلے میں امیر اہل سنت کی مریدی میں نہیں تھا، مگر جب امیر اہل سنت سے میں نے دیکھا اور میں نے پہلے جائزہ لیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اور پھر بس میرا دل ادھر پگھل گیا، نہیں یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے۔ تو یہی میرے مرشد ہوں گے، میں ان کا مرید ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی۔ نہیں ماشاءاللہ یہ پروفیشنلز تھے سارے تقریباً، جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈینٹل سرجن بہت سارے پروفیشنلز کے تاثرات شاید بہت ساروں کی موٹیویشن کا باعث بنیں گے کہ ان سب کو بھی بہت کچھ ملا ہے، اس در سے سب کو ملتا ہے، تو ہم سب کو آنا چاہیے۔ بھائی صاحب آپ یہ سب دکھا تو رہے ہیں، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، اب تو جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، تو کیا 1 سال سے پہلے کچھ مل نہیں سکتا؟ کہاں آئیں جہاں سے یہ برکت ہم لے سکیں؟ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ہے نا کہ عبدالحبیب بھائی کہ ایک تو یہ کہ ماہ رمضان کے اس اعتکاف میں تبدیلی آتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بدلنے والوں کی بڑی تعداد ہے، جمعرات کو جو ہوتا ہے، جمعرات کو ہر جمعرات ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں بدلنے والوں کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح مدنی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں، یعنی کہیں بھی نہیں گئے، تو یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بدلیں۔ اچھا آپ کو ایک تعداد ملے گی جو صرف مسجد کے درس فیضان سنت کو سن کر بدلی ہے، ایک تعداد ملے گی جو چوک درس سن کر بدلی ہے، وہ نہ وہ مسجد میں بھی نہیں آئے، وہ اجتماع میں بھی نہیں آئے، وہ مدنی مذاکرے میں بھی نہیں آئے، یہ کبھی ماہ رمضان میں ہمارے پاس مسجد میں بھی نہیں آئے، وہ چوک پر ہی کھڑے رہے ہیں، اور چوک پر دور سے کھڑے ہوئے خالی سنتے رہ گئے یار مولانا بولتا کیا ہے، اور آہستہ 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 آگے بڑھتے 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 مولانا سے ہاتھ بھی ملا ہے، دعوت اسلامی والے سے ملے، گلے ملے، اور پھر مسجد میں آ گئے اور بدل گئے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی انعامات نے کتنوں کے اندر مدنی انقلاب ماشاءاللہ برپا کیا۔ مدنی چینل آپ دیکھیں نا، گھر بیٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھ کر بدل جاتے ہیں، بڑی تعداد۔ دعوت اسلامی ہے نا، دا ورلڈ آف دعوت اسلامی بدلنے والی، یہ چینجر ہے، اور دا نام جو پرسنالٹی ہے امیر سنت الیاس قادری جس کو نام ہے، چینجر ہے، یہ چینج کر دیتے ہیں لوگ، لائف چینجنگ، لائف چینج کر دیتے ہیں، تھاٹ چینج کر دیتے ہیں آپ کی، یار آپ کی بالکل ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں، ایسی مطلب کہ وہ پرسنالٹی ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی بڑے حسن عقیدت کے ساتھ آئے، بلکہ میں ان کے بارے میں تو میں کہتا ہوں میرے سنت کے بارے میں کہ حسن عقیدت سے نہیں بھی آتا نا، اس کو بھی بدل دیتے ہیں، اس کو تنقید کے لیے بھی آتا ہے، تنقید کے لیے بھی آتا ہے تو اس کو پوزیٹیو کر کے بیچتے تھے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدنی چینل کو اس لیے دیکھا کہ اتنی ان کے بارے میں باتیں سنی ہے، دیکھے تو صحیح یہ بولتے کیا ہیں، یعنی تنقید کی نیت سے، اعتراض کی نیت سے مدنی چینل دیکھا، اور پھر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے ہم نے جو سنا تھا وہ غلط تھا، ان کی باتیں ہی کچھ نرالی ہیں۔ یہاں آ کر کئیوں نے تاثرات دیے فیضان مدینہ میں آ کر کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا تھا، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا تھا، یہاں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کچھ اور ہی ہے، ایسا ہی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی صحبت اپنائے تو تبدیلی آ جائے گی۔ چوک درس میں بھی صحبت مل رہی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی صحبت مل رہی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی صحبت مل رہی ہے، تو اعتکاف میں بھی صحبت مل رہی ہے، تو مدنی قافلوں میں بھی صحبت کنویں کا پانی پیو، نہر سے پانی پیو،
دریا سے پانی پیو، بورنگ کا پانی پی لو، ٹینک سے پانی پی لو، گھر سے پانی پی لو. دعوت اسلامی وہ پانی ہے کہ اس کے 12 مدنی کام ہیں اور بھی اس کے کہیں سے بھی پی لو گے نا یہ پیاس بجھاتا ہے. میں اور شفا دیتا ہے یہ پانی، شفا بھی. یہ مائے شفا ہی ہے. اس میں زمزم کا فیضان بھی ہے اور اس میں مطلب کہ سارے فیضان اس میں شامل ہیں الحمدللہ. بس ایک بار کو ایک کا قطرہ بھی پی لیتا ہے نا اس کو بھی فرق پڑ جاتا ہے یار. یعنی میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک اور خوبی بتاتا ہوں. ایک ایسا شخص جو نماز تک اب دعوت اسلامی سے وابستہ ہو چکا مگر وہ نماز تک اب پراپر نہیں پڑھتا. یہ میں آپ کو تھوڑا جا رہا ہوں. کئی گناہ جو نہیں چھوڑ رہا مگر میں آپ کو پھر بھی بتا دوں ایک تبدیلی ہے اس کے اندر. وہ یہ آئی ہے کہ وہ توبہ کرتا رہتا ہے. اس کو احساس تو ہوا، اس کو احساس ہو جاتا ہے نہیں اس سے گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے مگر اب وہ گناہ کو اچھا سمجھ نہیں رہا ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ نشہ چھوٹ نہیں رہا ہے مگر وہ نشے کو اب اچھا نہیں سمجھتا. یہ بہت پہلا اسٹیپ ہے عبدالحبیب بھائی. احساس پیدا ہوتا ہے نا پھر ہی بندہ تبدیلی رہا. جب احساس ہی نہیں آئے تو بدلے گا کیا؟ اس کو گناہ کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس کو برا ہی نہیں لگتا تو وہ بدلے گا. بعض وہ برائیاں ہیں عبدالحبیب بھائی، بعض وہ اللہ کی نافرمانی جس میں یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا جاتا کہ تو نے کو غلط کیا ہے. اللہ کی پناہ. تو یہ بھی ایک چینج ہے. پہلا چینج تو آ ہی جاتا ہے ہاں کہ وہ توبہ کی طرف. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدی کا فیضان ہے. واہ 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 واہ. آپ نے جو فرمایا نا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اس کو مرید بنتے ہی موت تک اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ موت کا وقت آتا ہے نا تب بھی توبہ کی توفیق مل جائے گی. محمد صوبان اتاری مرکز العالیہ لاہور سے. الحمدللہ سلسلہ بہت ہی زبردست جا رہا ہے. ابھی جو تاثرات ہم نے سنے سارے کے سارے شاکنگ اینڈ امیزنگ. ہر اینگل سے بات ہوئی. یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں گانے سنتا تھا، گانوں سے توبہ کی. کوئی والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی نمازوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، کوئی روزے کے حوالے سے بات کر رہا ہے. یعنی دیکھا جائے تو ہر پہلو سے دعوت اسلامی کا یہ اعتکاف اور یہ مدنی ماحول لوگوں کی زندگی میں ایک میسو چینج لے کر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے نگران شورا نے ابھی ہماری رہنمائی فرمائی، حاجی عبدالحبیب صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ دیر ہو گئی ہم پہلے آ جاتے. تو پہلے تو یہی پیغام ہے سارے شعبہ تعلیم والوں کو سب کو کہ ابھی بھی آ جائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر آ کے واقعی 100% ایک گیم چینجر ہو جاتا ہے اور یہ پھر زندگی کے اندر وہ چینج انوائرمنٹ ہمیں ملتا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو جو بھی آئے وہ MBBS ڈاکٹر ہو، PhD ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فائنانس آفیسر ہو، IT پروفیشنل ہو. اب ظاہری بات ہے جس بھی شعبہ سے وابستہ وہ فرد ہے، وہ پروفیشنل ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس نے نماز تو ایک ہی طریقے سے پڑھنی ہے اور اسے سوال بھی نماز کا ہی کیا جائے گا. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کی کامیابی ہے کہ جس بھی پروفیشن اور جس بھی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے وابستہ شخص اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے اندر آتا ہے اس کو ایک جاگ آ جاتی ہے کہ بنیادی اسلامی معلومات کا علم سیکھنا میرے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ دعوت اسلامی اس اینگل کو اور اس کمی کو دور کر رہی ہے جو کہ معاشرے میں آن دا ہول پائی جاتی ہے. وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ ہے، اس کے اندر یہی کمی ہے کہ اسلامی معلومات کا نہیں پتا یا اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سوچ دی. ابھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں الحمدللہ باقاعدہ لیکچرز کے اندر ایتھکس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور جو دعوت اسلامی والے سیکھتے ہیں وہ ان تعلیمی اداروں میں جا کے اجتماعات کی صورت میں، کورسز کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور نماز کورس کی ترکیب بھی اداروں کی مساجد کے اندر کی جا رہی ہے الحمدللہ. یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی ہر لیول کے اوپر ایک ایسا سٹیپ اٹھا رہی ہے جو کہ معاشرے میں تبدیلی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. اللہ رب العزت نگران شورا کو، حاجی عبدالحبیب صاحب کو، دیگر جو پارٹیسپینٹس ہیں اس سلسلے کے ان کو مزید عروج عطا فرمائے اور اسی طرح ہم سب کو دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. بہت بہت شکریہ صوبان بھائی، ماشاءاللہ بڑے پیارے جذبات و تاثرات آپ نے بیان فرمائے. کال دیں.
میں شیراز الطاری مدنی سرا اسلام پور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ معتکف اسلامی بھائیوں کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شورا میں یہ مشورہ ہوا کہ ان کے لیے اجتماعات رکھے جائیں گے, تو میری مدنی التجا ہے کہ اگر ان اجتماعات میں صرف اس سال جو معتکف اسلامی بھائی ہیں ان کے علاوہ باقی سالوں میں جو ہمارے معتکف اسلامی بھائی تھے ان کو بھی اگر موقع مل جائے تو اس کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر کسی حلقے یا علاقے ڈویژن سے اس سال کم اسلامی بھائی نے اگر اعتکاف کیا, گزرے سالوں میں اگر زیادہ تعداد نے اعتکاف کیا تو اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ اس طرح بھی اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے. ہمارے فضیل بھائی ہیں یہی تقریباً ان تمام تر شعبے کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے بھی آپ کا مشورہ سن لیا انشاءاللہ. خصوصیت خاص کر کے معتکف کی ہوتی ہے, ورنہ ہمارے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت تو لیکن فوکس کرنا پڑے گا. جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارا سلسلہ یوں بدلتے بدلنے والے معتکفین کے تاثرات کا سلسلہ جاری تھا. آئیے دیکھتے ہیں مزید معتکفین کے تاثرات کیا ہیں. میرا نام احسن اتاری ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے, اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو میں شعبہ ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. مجھے خوشی ہو رہی کہ میرا پہلا اعتکاف میں نے فیضان مدینہ میں کیا, تو ذہن میرا یہ میرے والد صاحب نے بنایا. پھر الحمدللہ یہاں پہ جو نگران شورا کی جو باتیں تھیں انہوں نے میرا اتنا دل جیتا کہ میں نے سوچا ہوا تھا, ایک پلان بنایا تھا کہ جب اعتکاف کا مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں فیضان مدینہ میں ضرور کوشش کروں گا. والد صاحب کو واقعی میں دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ رمضان کے جو میرے آخری کے 10 دن ہیں انہوں نے وہ میرے مطلب بنا دیے. ان کی ایڈوائس پہ مطلب میں دعا دیتا ہوں. اور یہ ہے کہ میں نے دعوت اسلامی میں ایک اور نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا اب دعوت اسلامی کے ساتھ میں اور اچھی طرح سے جڑوں گا. جس طرح انہوں نے میرے پہ محنت کی ہے تو میں اس طرح انشاءاللہ مزید جو ہے اپنی انفرادی طور پہ مسلمانوں کا, اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کا ذہن بناؤں گا کہ وہ بھی یہاں پہ ہیں. کیونکہ میں نے ایک آ کے یہاں پہ ایک چیز سیکھی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی آپ کو جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت عزت دیتا ہے, بہت عزت دیتا ہے. ہر کوئی آپ کو پیارے بھائی, اسلامی بھائی کہہ کے پکارتا ہے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ سامنے والے کو جانتے نہیں ہو مگر آپ کا دل کرتا ہے یار آپ میری جگہ پہ آگے سو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اسلامی بھائی آپ پہلے آ جائیں, وضو کرنا ہے آپ پہلے کر لیں, کوئی بات نہیں, آپ پہلے آ جائیں. اچھا آپ کے پاس یہ نہیں, یہ لے لو میں دیتا ہوں آپ کو. تو مطلب کہ ایک دل بنتا ہے. بھائی چارہ کیا ہوتا ہے دعوت اسلامی نے اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا. مسلمان بھائی ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کس طرح اس کو رہنا چاہیے, دعوت اسلامی نے اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا. ہمارے باپا جان اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اور الحمدللہ جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا. اب جب یہاں پہنچا ہے نا تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مزید سنسیریٹی اپنا کے جو یہاں سکھایا جا رہا ہے نا اس کو حاصل کر لیا جائے. میں تو آپ لوگ سب کو کہتا ہوں کہ یار دعوت اسلامی میں آؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کے ساتھ رہنا کیسے, آپ کے بھائی بہن کے حقوق کیا ہے. اور آپ جب آئیں گے نا تو میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ آؤ. کیوں؟ جب آپ آئیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کا ایسا ذہن بنے گا کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے. یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے, یہ باپا کا فیض ہے. میرا نام حنین بن عمران ہے, میں جامعہ کراچی کے فائنل ایئر انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا اس کے علاوہ میں صحافی بھی ہوں. میری پہلی دینی درسگاہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ تھا. مجھے جو چیز اس دفعہ سب سے بہترین لگی, مطلب جو میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد تھا اعتکاف میں, وہ ایک پیس آف مائنڈ تھا, ذہنی سکون مجھے تھا, کیونکہ میں انتہائی ڈپریس سچویشن میں تھا. میرا جو ذہنی سکون والا سلسلہ ہے وہ یہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ جو بندہ باہر تو تڑاک ابے تبے کرتا آ رہا ہے وہ فیضان مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جناب اور اخلاقیات پہ آ جاتا ہے. مطلب یہ ایک مرشد کا فیضانی تو ہے, یہ ایک نظام بنا دیا ہے میرے علیہ سنت نے, ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ یار اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے نا تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے, اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے نا تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے, اگر آپ نے سیدھا قدم آگے رکھنا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے, اگر آپ نے الٹا قدم آگے رکھنا ہے تو اس کا یہ نقصان ہے. مطلب ایک سسٹم پہلے سے تھا لیکن اس کو روشناس ہمارے مرشد کریم نے کروا دیا کہ نوجوانوں کو جمع کرنا بٹھانا بڑی مشکل ہے. لیکن یہاں اس وقت اعتکاف میں تقریباً 90% تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہی ہے الحمدللہ, اور دعوت اسلامی کے مبلغین میں بھی زیادہ تر نوجوان ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. خیر یہ بھی ایک مرشد کا فیضان ہی ہے, اور نوجوانوں کو اس راہ پر لانا اور ان سے صحیح اعمال اور سسٹین رکھنا اس کو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہم لوگ کر رہے ہیں, اور میری بھی نیت ہے کہ اس کے اعتکاف کے بعد میں درس کے لیے اپنی مسجد میں خود کو پیش کروں گا انشاءاللہ. میں نے نیت کی ہے اس دفعہ, باقی اللہ بہتر کرے گا. میرا نام فرحت علی اتاری ہے,
اور میں کشمور سے حاضر ہوا ہوں یہاں اعتکاف کے لیے، اور میں چانڈکا میڈیکل کالج میں 4th ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہاں پر آ کر الحمدللہ امیر سنت کی صحبت ایسی مل جاتی ہے، ایسے بیانات سننے کو مل جاتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ MBBS ختم ہونے کے بعد پوسٹ گریجویشن وغیرہ ہو جائے تو جب ڈاکٹر بن جاؤں تو انشاءاللہ عزوجل اپنی پوری صلاحیت دعوت اسلامی اور دین اسلام کے لیے ہی صرف کروں گا۔ جہاں تک ممکن ہو، جتنا ہو سکے علماء اہل سنت، مشائخ کرام، سادات کرام کی خدمت، ان سے فیس نہ لینا، ان کی خدمت کرنا، تواضع کرنا۔ مرشد سے تو یہی چاہیں گے آخرت ہو، دنیا بھی ملتی ہے یہاں پر مرشد سے، لیکن بے شک مرشد سے تو آخرت ہی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آخرت میں ہمیں بھولیے گا نہ مت، ہمیں بس حقا کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سمجھے کہ جھلکیاں ہیں اور ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد اس وقت دیکھنے سننے والوں میں جو بھی کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، میں اسپیشلی آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں، پلیز کم اینڈ جوائن دعوت اسلامی، اور دیکھیں کہ دعوت اسلامی کیا کہتی ہے، آخر ان کو کیا چیز ایسی اٹریکٹ کر جاتی ہے کہ وہ یہ سارے اپنے جذبات و تاثرات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل سوچ میں، طبیعت میں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب آؤٹ آف آرڈر چلی جاتی ہے، روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، بہت ساری سوچیں بدل جاتی ہیں، انسان طرح طرح کے ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، بہت سارے پریشانیاں۔ پھر اس مدنی ماحول میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر صحت کے حوالے یعنی روحانی صحت بھی ملتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے، دنیا بھی بہتر کی جا رہی ہے، آخرت بھی بہتر کی جا رہی ہے، اور معاشرہ بھی بہتر کیا جا رہا ہے، گھر بار بھی ہمارا بہتر کیا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار اور معیشت کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی فضیل بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں سارے تاثرات سننے کے بعد؟ ماشاءاللہ جو اس میں پہلا وہ تاثرات دے رہے تھے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اعتکاف کی ترغیب وغیرہ دلاتا ہے، یا مدنی قافلہ ہے جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا کی ترغیب دلاتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آ جائے، تو بہت سارے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، وسوسے کچھ ایسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، جاؤں گا تو کیسا وقت گزرے گا، دل لگے گا نہیں لگے گا۔ لیکن انہوں نے جو بتایا کہ ابھی کہ والد صاحب نے ان کو تیار کر کے بھیجا، لیکن انہوں نے والد صاحب کو اب دعائیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بھیج دیا۔ جب آ جاتے ہیں نا پھر جو کیفیت بنتی ہے تو یہ آنے والا یہی کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا میں یہاں پر آ گیا، اور اسی کی تو مجھے تلاش تھی، یہی تو مجھے چاہیے تھا، جو میں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہ ملا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے۔ جو ہمارے اجتماعی طور پر جو ہمارے حاجی غلام شبیر جو تاثرات لے کر آتے تھے وہ بھی لیتے ہیں، اور آپ کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ جی چلیں۔ زندگی ہم نے بیکار ہی گزاری مجھے لگتا ہے، ہم لوگ عبادت کرتے تھے، کبھی کبھی والدین اگر ایسے بھیج دیتے تو ہم مسجد میں جاتے تھے، نہیں تو اپنی مرضی سے کبھی نہیں جاتے تھے۔ تقریباً گناہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو میں روزے رکھتا نہیں تھا، گالی جو ہم دیتے تھے وہاں پہ دوستوں کے ساتھ ادھر غلط گیدرنگ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، غصہ آتا تھا، بس یہاں آ کے بھی غصہ بھی آتا ہے، کنٹرول کر کر کے ابھی سیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ باقی لائف بھی ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کے گزاریں گے۔ پہلے تو میں بہت گنہگار تھا، اب جانے کو دل تو نہیں کرتا، پہلے یہی ہے نا میں آوارہ گردی کرتا تھا، اب دل تو کرتا ہے یہاں سے جاؤ نہیں۔ میں نے اتنے زندگی کے سال جو ہے ضائع کر دیے، مجھے ہر سال آنا چاہیے تھا، لیٹ ہو گئے، بہت لیٹ ہو گئے۔ دل کرتا ہے فیضان مدینہ سے آدمی جائے نہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھٹکا ہوا شخص اگر راہ راست پر آ جائے اور اس پیر کی وجہ سے آ جائے تو اس سے زیادہ یقین والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم ایسے ماحول میں آئے ہیں کہ اس کا تصور نہیں تھے کر سکتے، کاش ہم یہاں پہ پہلے آئے ہوتے، بس جب بھی سوچتے ہیں پھر رونا آ جاتا ہے۔ والدہ نے بولا جا سدھر جا، بولا تو جا نماز پڑھے گا، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سنگت وغیرہ یہ یوں آوارہ گردی، راتوں کو گھومنا پھرنا، وہاں پر تو آپ کو پتا آوارہ گردی ہے۔ والدہ دروازے میں انتظار کرتی تھی، رات کو 3 بھی بج جاتے تھے، وہ اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کیا پتا اس کو اللہ سیدھی راہ پہ لے آئے۔ بہت دیر کر دی میں نے، زندگی پہلی دفعہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ الحمدللہ مجھے بہت تربیت ملی ہے۔ یہاں پر ایک چیز آگے بہت سیکھی کہ برداشت، باہر کی دنیا غفلت کی دنیا بس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کی صحبت بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ بہت دیر کر دی ہے لیکن اب انشاءاللہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ قدم رکھا ہے نا، ہوش اڑ گئے میرے، میں نے کہ یہ کہاں گیا ہوں میں، بہت تبدیلی محسوس کی ہے۔ پہلے میں سب سے لڑائی کرنا، مجھے اپنی زندگی کے یہ جو 4-5 دن ہے
سب سے زیادہ عزیز ہیں. پہلا بیان تھا اور ہمارے کو ویلکم کرنے کے لیے نگران شورا نے جو والدین کے اوپر جو بیان دیا پہلے دن ہی ہماری دل کی آنکھیں کھول دی. تو انشاءاللہ میرا سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی ماں باپ کا خیال کرو. اب یہاں پہ آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جوانی سابقہ کیسی تھی اور انشاءاللہ مستقبل میں کیسی ہوگی. پہلے میں الگ دنیا میں تھا, کام کرتے تھے, گانے باجے سنتے تھے, فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے. اب انشاءاللہ برا کام چھوڑ کے دعوت اسلامی میں آ گئے ہیں. جس طرح فیشن کی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ آج یہ پہننا ہے, کل یہ پہننا ہے, پرسوں یہ پہننا ہے. ابھی تک میں اسی سوچ میں مبتلا ہوں کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اور اس ماحول میں مطلب گھل مل جاؤں. کھلے ماحول میں گھومنا پھرنا تھا. 3-4 سال کے عرصے سے والدہ پیچھے ضد کر رہی تھی میرے. انشاءاللہ سوچا ہے کہ باہر کی دوستی چھوڑیں گے, بس دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے. فائدہ وہی ادھر آنے کا بہت اچھا محسوس کرے. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مل گیا ہے جو سر پہ ہاتھ رکھنے والا. پہلے تو در در کی ٹوکرے کھاتے پھرتے تھے, اب تو مل گئے پیر صاحب. میرے جھگڑے تھے, کافی دوستوں سے کال کی ہے اپنے دوستوں کو, وہ جو لوگ تھے جن سے میرا جھگڑا تھا تو وہ سب سے میں نے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا. دل کر رہا کہ ساری عمر یہی رہے. باپا جان میری جان ہے, نگران شورا میرا دل ہے. جذبہ ملا نیکی کرنے کا, گناہوں سے بچنے کا. کبھی ہم نے جماعت سے تراویح نہیں پڑھی, 5 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھی. یہاں ماشاءاللہ سے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اور تراویح با جماعت پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے ہمارے کو. لیکن یہاں آ کے لگا کہ نہیں, یہ تو ہزاروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. یہاں پر ذہن بن گیا کہ یہاں پہ یہ زندگی اچھی ہے اس زندگی سے. توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, جتنے گناہ کیے ہیں. 29-30 سال میری ایج ہو گئی ہے, تو کیا کیا آج تک کچھ بھی نہیں کیا. بہت زیادہ شرمندہ ہوں. جتنا ٹائم میں نے ایسے گزارا, کاش میں پہلے آ جاتا. دنیا کی لگن میں مصروف تھا, ادھر چلے گئے سیل سپاٹا کرنے, ادھر چل گئے. رات کو آتا تھا 12-1 بجے گھر پہ, سو جاتا تھا. بس جب وہ سو جاتے تھے چھپ کے آتا تھا, دیکھتا بستر لگا ہوا ہے, کھانا بھی نہیں کھایا, سو گیا. پہلے تو میں آتا نہیں تھا یہاں پہ. ایسے لگتا ہے جیسے مطلب ایک فیملی سسٹم ہے جیسے بنا ہوا نا. الحمدللہ یہ لائف بہت ہی اچھی ہے. پہلے تو غفلت میں سوئے ہوئے تھے. یہ میرا پہلا سال ایسا ہے جو میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں میرے پیر مرشد کی کرم سے, ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی 5 وقت کی نماز کیا 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی. ایسا ادھر پھرتا تھا اس گلی میں, اس گلی میں نشہ بھی کرتا تھا جب چھوٹا تھا وہ اس ٹائم سے. پھر الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی کا پیار اور وہ حضور کی شان ہمارے دل میں گھس گیا ہے, تب سے میں چھوڑ دیا ساری نشہ مشہ وغیرہ سب کچھ. وہاں پر میں بہت گندی عادت میں پڑ گیا تھا, جیسے روز نشہ, گھر میں مار پیٹ پیسے لینے کے لیے, یہ وہ زنجیروں میں بھی باندھ کے رکھا, جان چھوٹ گئی. میں بہت گناہگار آدمی تھا, بس اللہ نے میرے کو یہاں لا کے کھڑا کرا. میں گناہگار تھا, کچھ غلطیاں ایسی تھی, میں نشہ کرتا تھا. آج میرے کو 3 مہینے ہو گئے نشہ چھوڑے ہوئے. یہاں پر باقی میرے پیر کی نگاہ پتھر کو ہیرا کر دے. یہ میرا ماں کا مہربانی ہے کہ میرا ماں آج میرے کو 10 دن کے اعتکاف میں بھیجا. چرس مرس پیتے تھے, سنگت کے ساتھ گزر رہا تھا, ماں کو اتنا تنگ کرتا تھا. آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرنا, کوئی نشہ نہیں کرنا. علاقوں میں شادی بیاہوں میں پروگرام کرتا ہوں, مجھے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں. میں سرکسوں میں بھی کام کرتا تھا, تو مثلاً یہ ہے کہ میرا دل بھر گیا ان چیزوں سے. میں توبہ کری, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میری والدہ نا بہت روتی تھی, میری وجہ سے راتوں کو جاگنا. نگران شورا نے ماشاءاللہ جو بیان کیا ہے, جو کوتاہیاں غلطیاں ہمارے اندر ہیں, تو مجھے اس وقت جو ہے نا جب وہ بیان کر رہے تھے تو بہت رونا آ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ, کیا انہوں نے مجھے معاف کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. ہاں یوں بدلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم ہے, میں لاہور سے یہاں پر اعتکاف کے لیے آیا. ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, اس کے بعد 1 سال تک ماسٹرز لیول پہ ڈفرینٹ کالجز میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر انگلش لٹریچر پڑھایا. پوری لائف کے دوران ویسٹرن فلاسفرز کو, انگلش پوئٹس کو, بڑا ڈیپلی ویسٹرن کلچر کو, فلاسفرز کو اسٹڈی کیا. دوسری طرف امام غزالی کی احیاء العلوم, مثنوی مولانا روم, گلستان بوستان سعدی, اور اس 2 چیزوں کے کمبینیشن کے بعد ایک ایسا انر کانفلکٹ کریٹ ہوا کہ جس کا کہیں پہ کوئی سولوشن دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کون صحیح ہے اور لائف کے بارے میں کس کی فلاسفی کیا ہے. یہ تو سنتے آ رہے تھے بچپن سے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام کی فلاسفی زیادہ انفلوئنشل ہے, اسلام زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن نماز روزہ تو نظر آتا تھا, لیکن اسلام ایز اے کلچرل فورس کہیں پر نہیں ملتا تھا. دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پہ اسلام کو ایز اے کلچرل فورس انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. جس طرح کے ڈفرینٹ کلچر ایونٹس ہیں, عید کیسے گزارنی ہے, شادی کا ایونٹ سوسائٹیز میں کیسے ہوتا ہے, ڈریس کا سٹائل کیا ہے, وے آف ٹاک کیا ہے, تو ساری چیزیں جو کلچرل چیزیں ہیں اسلام کی وہ یہاں پر تھی.
اس کے بعد نگران شورا جب لاہور میں آئے تو انہوں نے ایک سینٹینس بولا کہ حیا بہت بڑی چیز ہے، موڈیسٹی. تو اس کانسیپٹ کو جب کمپلیٹ ویسٹرن سویلائزیشن جو خود ڈسٹرکشن کا شکار ہے اور جس کو بارو کر کے یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پچھلے چند سالوں سے، اس کی ڈسٹرکشن سامنے تھی اور وہ جملہ سامنے تھا، جس کے بعد یہ مائنڈ بنا کہ اب سب کچھ چھوڑ کے اس سینٹر کو آ کے جوائن کیا جائے. جب میں اعتکاف کے لیے یہاں پر آیا اور یہاں کا انوائرمنٹ دیکھا، فار ایگزامپل ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں یہ بہت پرابلم پوری ورلڈ لیول پہ کرائسس ہے، ڈائلما ہے کہ ریڈنگ کلچر نہیں ہے. یہاں پہ صرف انٹلیکچوئلز اور ٹیچرز نہیں، ایک کامن مین، ایک مزدور، ایک 5 پرائمری پڑھا ہوا شخص، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ رسائل لے کے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے پیر مرشد شیخ امیر اہل سنت تلقین کر رہے ہیں کہ آپ یہ رسالہ پڑھیں، یہ پڑھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا کے پڑھ رہے ہیں. اور 6-7 روپے میں اتنے سیریس امپورٹنٹ ایشو پہ جہاں اتنی بڑی بڑی میسو نالج انفارمیشن بکس ہیں جن کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، پڑھتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کسی کی لائف میں افیکٹ ہی نہیں ہوتا. یہاں ڈفرینٹ ٹاپکس سے میں نے رسائل لے کے پڑھے، 6 روپے میں 7 روپے میں ایک رسالہ مل رہا ہے اور اتنے بڑے ٹاپک کو ایک میسو رینج جو ہے وہ کور کر رہا ہے. اور سب سے جو انسپائرنگ چیز ہے امیر اہل سنت میں بھی اور بہت سے یہاں پہ دعوت اسلامی کے مبلغین میں بھی دیکھنے کو ملی کہ جو کلام پر ضبط ہے اس کی قدرت بڑی کمال ہے ان لوگوں میں. یہ ورڈ جب بولتے ہیں تو ایک ایک ورڈ میں احتیاط، یہ لفظ بولا ہے یہ شرعی طور پہ کہیں غلط نہ ہو جائے، یہ لفظ کہیں مبالغہ نہ، ایگزاجریشن نہ ہو جائے. تو سپیچ پر اتنا زیادہ کنٹرول، یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی. اس کے علاوہ ایثار و قربانی کا جذبہ. پھر احیاء العلوم میں امام غزالی نے جو اخلاقیات، موریلٹی کی پوری فلاسفی دی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ اندر جو ہے نیگیٹو مورل ویلیوز ہیں، یہ پازیٹیو ہیں، اخلاق مذمومہ اور اخلاق حسنہ، ایسے کنورٹ کرنا ہے. اچھا، اس کی کوئی لیبارٹری، کوئی ہاسپٹل، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں نظر آتا تھا جہاں پکڑ کے ایک چیز پر محنت کروا کے اس کو اپلائی کیا جاتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیضان مدینہ اٹ واز لائک این ہاسپٹل، ایک ایسا ہاسپٹل کہ جہاں پہ اب کینسر کا پیشنٹ سم ٹائم لاسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل اسے ایڈمٹ نہیں کرتا. یہاں اسپرچول کینسر کے پیشنٹ کو لاسٹ سٹیج پہ بھی دعوت اسلامی مسکراتی ہوئی ویلکم کر رہی ہے، فری آف کاسٹ ایڈمٹ کیا جا رہا ہے اور اتنے لاڈ پیار سے رکھ کے انہیں سیویلائز کیا جا رہا ہے، انہیں ان کی تمام ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد رائٹنگ. اب ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں نوٹ ٹیکنگ ایکٹیویٹی پہ بکس پڑھائی جاتی ہیں، یہ اسکل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر کوئی اس کے حوالے سے لمبا چوڑا کوئی سیٹ اپ نہیں، جسٹ امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیڈ ہوتا ہے اور ایک قلم ہوتا ہے اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لاکھوں مریدین جہاں متم ہیں ان سب میں، اور اعتکاف کے جو حاضرین تھے ان کے ہاتھ میں بھی بہت سو کی یہ پریکٹس دیکھی کہ ڈائری، پین. تو یہ تو وہ ہیبٹ ہے جس کو ویسٹرن مطلب فلاسفر، پوئٹس وہ چیز بڑا رونا روتے ہیں اس کا کہ ہماری سوسائٹی میں بک اینڈ پین اس کا کلچر جو ہے ماڈرن سویلائزیشن میں وہ بہت بڑا ڈائلما ہے. کوالٹیز اتنی ہیں کہ بیان کی جائیں تو اس پروگرام کا شاید ٹائم کم پڑ جائے. اس کے بعد جتنا ماڈرن نالج اور بکس میں جو انٹلیکچوئلز ڈوبے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان چیزوں سے، وہ یہاں پر آ کے دیکھیں دعوت اسلامی میں امام غزالی کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، احیاء العلوم کا اسپیشلی. تو ایون کہ ویسٹرن اس کو بہت اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا بچہ یونیورسٹی گریجویٹ ہونے کے بعد بھی میچور نہیں ہے، اس کو کوئی لائن آف ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. ماسٹر لیول پہ بھی پڑھایا، جسٹ ایگزام اورینٹڈ اسٹڈی چل رہی ہے، کسی نے اس پوئٹ کو، اس فلاسفر کو سمجھا نہیں. یہاں میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں مڈل پاس، پرائمری پاس، اور پڑھ کے آ رہے ہیں ریٹرکس، بلاغت، لاجک، منطق، شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں، الہدایہ پڑھ رہے ہیں، کنز الدقائق پڑھ رہے ہیں. پرائمری مڈل پاس لوگ اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے اٹھا کے اور ان میں اتنا میسو نالج ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کا میچورٹی لیول بہت زیادہ ہے. لاسٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ، میں اور مجھ جیسے بہت سے اعتکاف کے شرکاء نے یہ کہا کہ بہت دیر ہو گئی. میرا ذاتی یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں آ کر، اگر دیر ہوئی ہے فار ایگزامپل 25 ایئرز 30 ایئرز گناہوں کی نفس لویسٹ اسٹیٹ پہ چلا گیا اور بیسٹیل نیچر ہیومن نیچر پہ غالب آ گئی ہے اینڈ وی ہیو فاؤنڈ ہیومینٹی ہیئر. تو جو 25 ایئرز لگے ہیں نفس کو اسٹیٹ پر لے جانے کے لیے، اب یہاں بھی ٹائم تو لگے گا نا میرے خیال میں. اور میرا ذاتی جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے، اگر 25 سال ادھر گزرے ہیں تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. 25 30 50 جو سال باقی ہیں اتنا ہی ٹائم اب یہاں بھی سپینڈ کیا جائے تاکہ اس مرکز سے صحیح طرح فیضیاب ہو سکیں. اور ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس جو پورے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اور ایجوکیشن سسٹم سے بیزار ہیں، ہم دعوت اسلامی کے ریپریزنٹیٹر بن کے اب وہاں جائیں اور ان کو جو ہے نا ان کو بھی یہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں. دعوت اسلامی میں رہیں، مبلغ بنیں، اس کو آگے لے کے اور باقی جو سفرنگز میں ہیں ان کے لیے سکون کا پیغام لے کر پہنچیں.
بہت اچھی بات کی, اور واقعی لوگ دین کے قریب آنا چاہتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, ایسا نہیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے, پر جا کر کوئی نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھو نا, ہزاروں معتکفین آئے گئے نا, آپ بھی تو آئے گئے نا, تو یہ ہزاروں معتکفین کسی نہ کسی دعوت پر ہی آئے نا, اور انہیں یہ پتہ تھا نا کہ یہاں پر روزے بھی ہیں, رمضان شریف ہے, تراویہ ہیں, یہاں ساری جو بھی جملہ عبادات ہوتی ہے یہاں کرنی پڑے گی, 5 ٹائم نماز بھی پڑھنی پڑے گی, مسجد کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے جب ہزاروں اسلام آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے, اس کے کرم سے ہوتا ہے, اس کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. کورس لیتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. نگرانی شورا کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, بہت پیارے پیارے تاثرات الحمدللہ اسلام بھائیوں کے دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ہی خاصہ ہے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی 2010 میں ایک دن رات کو کلب سے فارغ ہو کر, سنوکر کھیلتا تھا ساری رات, تو گھر پہنچا تو دعوت اسلامی کو نہیں جانتا تھا, مدنی چینل کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا. تو بس رات کو جیسے عام طور پہ لڑکے چینل وغیرہ دیکھتے ہیں, تو میں بھی کچھ چینل ڈھونڈ رہا تھا, تو اسی طرح کچھ سبز نظر آیا. تو الحمدللہ میں واپس آیا تو وہاں پر نعت چل رہی تھی. تو شکر اللہ کا کہ شروع سے ہی نعت جو تھی اس سے محبت ہی, ہمارے بڑے ہمیں گلی محلوں میں مسجدوں میں 11 ہوا کرتی تھی تو لے کے جایا کرتے تھے, تو اسی والے سے نعت شریف سے محبت تھی. تو بہار جاں فضا تم ہو یہ کلام چل رہا تھا, اس میں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, یہ والا شعر سنا تو ایک ندامت سی ہوئی. الحمدللہ اس کے فوراً بعد یہ میرے اہل سنت کا بیان چلا, یہ نماز نہ پڑھنے والوں کی سزاؤں کے حوالے سے, میرے اہل سنت کا تھا کچھ, اب وہ بیان تھا یا مدنی مذاکرہ تھا یہ معلومات نہیں ہے, اتنا یاد نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وہ امیر اہل سنت کو میں جانتا بھی نہیں تھا اس وقت کہ یہ امیر اہل سنت ہے, یہ پتا تھا کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ وہ سن کر میں تو پہلی بار جو اس طرح نماز فجر پڑھنے الحمدللہ روتا ہوا میں مسجد کی طرف چلا گیا. تو اللہ کی رحمت سے مزید بھی آگے راہیں کھلی, تو بالکل ایک دم سے جو ہے اللہ کی رحمت ہوئی اور کرم ہوا, اور الحمدللہ آج ڈویژن خادم کی حیثیت سے دعوت اسلامی میں خدمت سر انجام دینے کی سعادت مل رہی ہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے, اور ہم خوب اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری مدنی بہار ہے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. الحمدللہ عز و جل میں نے بھی 2010 میں اپنے ڈویژن میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک کی رحمت سے داڑھی نصیب ہوئی سنت کے مطابق, اس کے بعد الحمدللہ نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی. اللہ معاف فرمائے, میں ایسا تھا کہ والدہ کے الفاظ مجھے یاد ہے, دعا کیا کرتی تھی یا بد دعا تھی کہ یا اللہ پاک یا اس میرے بیٹے کو موت دے دے یا اس کو سدھار دے, ہدایت دے دے. تو بہت برا میں انسان تھا. اب الحمدللہ پھر دوبارہ 2012 میں اپنے ہی ڈویژن میں اسی فضان مدینہ میں بیٹھنے کی سعادت ملی آخری عشرے کی. اس کے بعد میں نے الحمدللہ امامت کورس کیا. اب الحمدللہ عز و جل 2014 سے لے کر اب تک امامت جاری و ساری ہے. دعوت اسلامی میں ہی اجیر ہوں اور اپنا امام و خطیب کی خدمت سار انجام دے رہا ہوں. دعا فرمائیے اللہ پاک امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. بڑی پیاری پیاری مدنی بہار ہے. اگر یہ مدنی بہاریں آتی ہیں تو رات بھر بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی شاید ختم نہ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے. میں سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے جاری و ساری ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بہت سے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا. میں کسی کی بات تو کرتا نہیں, میں صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا. میرے والد صاحب جو تھے باہر کے ملک ہوتے تھے, میں اسکول جاتا تھا, لڑکوں کے ساتھ پھرنا, گانے سننا, گانے گانا, جب اسکول سے واپس آنا, موویز دیکھنا, فلمیں دیکھنا, جب بس اسی طرح میری عمر گزری تھی. پھر میرے اندر تبدیلی اس طرح آئی کہ ہمارے گھر کے ساتھ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ تھا. میں روزانہ بچوں کو آتا جاتا دیکھتا, میرا بھی ذہن بنا کہ میں حفظ کروں, میں بھی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لوں. پھر میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا.
नाजरा मुकम्मल किया, फिर हिफ्ज़ के शोबे में गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 26 पारे हो गए हैं और मेरे अब सिर्फ 4 पारे रह गए हैं। अब इंशाअल्लाह मैं हिफ्ज़ मुकम्मल करके दर्स निज़ामी करूँगा, आलिम दीन बनूँगा और फिर मुफ्ती बनूँगा। माशाअल्लाह। यूं बदलते हैं बदलने वाले, यूं बदलते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले और तासुरात सुनते हैं, हमारे प्रोफेशनल्स के माशाअल्लाह तासुरात हैं। ये भी बहुत बड़ी चेंजेस है। जैसे हमारे कासिम भाई थे, इस तरह और आपके डॉक्टर्स और इंजीनियर और जो प्रोफेशनल तबका है, क्योंकि इसमें हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि ये तबका शायद इस तरह के लोग होते हैं कि ये शायद ये समझते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा तबका या जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है ये मज़हब की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते। ऐसा नहीं है, जो आते हैं ना तो फिर आ ही जाते हैं। असल में शहद चखा नहीं है ना, इसलिए मिठास का पता नहीं है। एक बार चख लेंगे तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का शहद ऐसा ज़बान पर लगेगा कि फिर चखते रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो दावत से सुन्नत सिखाती है ना, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिससे मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिससे मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा या जन्नत में होगा। माशाअल्लाह। जी तासुरा चलाएं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से है और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड हूँ IR डिपार्टमेंट के अंदर। और मैं जो हूँ प्रोफेशनली जो मेरा वर्क है वो मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एतिकाफ़ है और ये मुझे नसीब फैज़ान मदीना के अंदर हुआ है। हम जो काम करते हैं ना ट्रेनिंग्स का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मेंटली पीस नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा कि जी ऐसा क्या काम करें, हम टूर प्लान कर रहे थे। यहाँ पर आए, एक बहुत पुरसुकून माहौल, यहाँ पे ना तो मोबाइल लेकर साथ आए कि किसी से कोई राब्ता नहीं, किसी कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ इबादत में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सीखने को, जिसमें से बहुत सारी इसमें स्पेसिफिक करूँगा कि जी ज़कात के मामले। तो यहाँ पर जो 10 दिन की मश्क चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, हज़ारों लोग यहाँ पर जो हैं वो मौजूद है, उनके साथ बैठना एक मश्क हो रही है कि आपने अपना ख्याल भी करना, लेकिन उससे पहले सामने वाले का ख्याल करना है। ठीक है, आपने खाना खाना है तो आपने ज़मीन पे गिरे हुए दाने भी आपने उठाकर खाने, वो प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कल के बाद जो है, कल या परसों के बाद से जो टूर का प्लान था, ईद के बाद था, उसको कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं उम्रे के अंदर। हाजी इमरान साहब ने बताया कि जी यहाँ पर लोग एक दूसरे की चिढ़ निकालते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं। वहाँ पर बच्चे होते हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, काला है, मोटा है, सर ये नहीं आया, ये तो है ही ऐसा। हम उनको इसी तरीके जो छोटी छोटी सी बातें जो हैं उनको बताएंगे ये चीज़ें कि जी आप जो करते हैं इससे दिलादारी होती है, ये मना फरमाया गया है। तो ये इत्तिकाफ़ के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लाने की कोशिश करूँगा और दूसरों तक डिलीवर करने की भी कोशिश करूँगा कि जो दूसरे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजरे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है और मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में होता हूँ। वैसे मेरा बेसिकली ताल्लुक़ MLC से है। ये मेरा पहला ही एतकाफ़ है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में शिरकत हो रही है, नमाज के हलकों में शिरकत हो रही है, सीखने सिखाने का सिलसिला चल रहा है। दावत इस्लामी कि इस आलमी मदनी मरकज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशियन, कैनेडियन, UK से, USA से, डिफरेंट अदर कंट्रीज से लोग यहाँ पर एतकाफ़ करने के लिए आए हुए हैं। देखकर जज्बा मिलता है कि जब ये लोग जिनकी ये ज़बान भी नहीं है फिर भी ये इधर आकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दीन इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, आलमी मदनी मरकज़ दिया है, तो हमें तो चाहिए कि हम अपना भरपूर इनपुट डालें। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने ये डॉक्टर मजलिस शोबा तालीम बनाई और पढ़े लिखे लोगों को नेकी की दावत देने का सिलसिला हुआ। अपना दुनियावी वर्जन तो अपडेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन दीनी वर्जन इनका अपडेट नहीं हो रहा। हमें 10 साल पहले भी सिर्फ नमाज आती थी और नमाज का तर्जुमा नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस एतकाफ़ में आए हैं तो नमाज का तर्जुमा सुनने का मौका भी मिल रहा है, नमाज का तर्जुमा याद रखने का मौका भी मिल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद उमर अली अत्तारी है। बेसिकली मैं IT ऑफिसर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ ऐसी बातें, नई बातें पता चली कि मेरी तरजीहात ही चेंज हो गई। यानी मैंने अपनी तरजीहात को चेंज किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल हुआ मुझ पर कि मुझे वो बातें पता चली कि मैंने तरजीहात अपनी बदली। मसलन मिसाल के तौर पे मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ मेरा रुझान है, क्योंकि मेरी फ़ील्ड ऐसी है, मुझे करना होता है। तो लेकिन उन प्रोफेशनल कोर्सेज़ से कबल
مجھے قرآن کی تلاوت کا علم جو ہے نا میرا مڈ پہ ہے، یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن آدھا مجھے نہیں آتا. میرا خیال ہے سکسیس کا گیٹ وے یہی ہے کہ پہلے قرآن کو انسان سیکھے. یہاں پہ اتنے رش میں اور اتنے لوگوں میں ہجوم میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل جو آپ نے سیکھا ہے، جیسے آپ کو کہا گیا کہ بھئی آپ دل جوئی کیجئے، ایثار کیجئے، تو ایکچوئل میں آپ کو کسی نے دھکا لگا آپ کو، تو آپ نے اس کو ایکچوئل میں جب معاف کیا تو وہ جو آپ نے تھیوری پڑھی تھی وہ پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے اس کا، وہ آپ کے اندر عملی طور پہ آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں عملی طور پہ. پہلی نیت تو میری یہی ہے کہ میں قرآن پاک کو ٹھیک کروں گا. قرآن پاک جو ہے نا میرا، اس کو مجھے کمپلیٹ قواعد یعنی مجھے سیکھنے تاکہ میرا تلاوت صحیح ہو جائے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ یہاں پہ جو ہوئی ہے وہ چونکہ وزڈم آپ کو اکیلے کمرے میں اکیلی کتابوں سے آپ کو مل جائے گا، لیکن کیریکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، جب آپ علم والوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو جب وہ علم مل جاتا ہے تو آپ کو ایکچوئل میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے. آپ جس چیز کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اہم ہے، وہ دراصل اہم نہیں ہوتا. جب آپ علم والوں میں بیٹھتے ہیں اور عاشقان رسول میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ دراصل اہم کیا ہے، تو پھر آپ اس اہم کے پیچھے جاتے ہیں. اب مرشد کی جب بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو یہ میں نے باقاعدہ محسوس بھی کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کا تعلق ایمانیات، عقائد اور بنیادی چیزوں سے تھا، اس طرح ہمیں توجہ ہی نہیں تھی، اور ہم جا رہے مستحبات اور جو دوسرے عمل ہیں یعنی کہ جو اس سے درجے میں کم ہیں اس پہ ہماری توجہ تھی، لیکن ہماری عقائد میں کچھ ایسی سوچ ہماری ایسی تھی جو کہ غلط سوچ تھی ہماری، تو وہ مرشد نے اس کی درستی کی فرما دی. تو الحمدللہ مجھے اس چیز کا محسوس ہوا کہ واقعی اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو شاید یہ میرا پورا سال اسی سوچ میں گزرتا، جو بری سوچ تھی یا برا عقیدہ تھا اس میں گزرے. تو عقائد کی اصلاح، ایمانیات کی اصلاح اور کفریات سے بچنے کا ذہن بھی مرشد سے ملتا ہے. اللہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے. ماشاءاللہ اللہ کریم ان سب کو دنیا آخرت کی خوب برکت عطا فرمائے اور ہمیں آتے سال بھی ماہ رمضان کا اعتکاف عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اور مدنی ماحول سے وابستگی اللہ کریم ہمیں اختیار رکھنے کی توفیق دے. سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں. کچھ کالز لیتے ہیں. آئیے. میں محمد عامر بول رہا ہوں کہ میں نے مدنی مذاکرہ جو ان کا ماشاءاللہ رمضان میں کنٹینیو چل رہا تھا، پہلے پچھلے سال تو ہم لوگ اس میں دیکھتے تھے، اس دفعہ ہم نے دیکھا تو ماشاءاللہ بہت ہمیں بہت ذوق آیا، بہت شوق ماشاءاللہ بھرا. ہماری فیملی ماشاءاللہ بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی اور ہمیں ماشاءاللہ اس سے بڑی چینجنگ بھی آئی ہمارے اندر ماشاءاللہ. لیکن مدنی مذاکرہ یہ ہمارا مدنی چینل کا سب سے ایکسکلوزیو سلسلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میری سنت بنفس نفس خود ہوتے ہیں، تو بات بھی بڑی مفید اور شخصیت بھی مفید، تو پھر میسیج بھی مفید چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں ہیں. جی کال دیں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اعتکاف کیا ہے تو الحمدللہ بہت مزہ آیا ہے، اور اس میں ایسے ہے کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے، مطلب بہت بارے لوٹی ہیں جی الحمدللہ. اب دل کرتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں سالہ سال اعتکاف ہو تو بندہ اعتکاف ہی بیٹھا رہے. اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں کسی کو 5 بجے ہوں گے، 5 بج کے 5 منٹ ہوئے تھے فضل بھائی صبح، میں نے کسی کو کہا کہ میں بیان کرتا تھا اس ٹائم پر، وہ ایسے ہی وقت پورا ہو رہا تھا، صبح شادی ہونے والی تھی، تو میں نے کسی کو کہا کہ جلدی کرو وقت پورا ہونے والا ہے. کیسا وہ افطار اور سحری کی جو ہے نا کہ رونقیں جو تھی، سحری اب بھی ہو سکتی ہے، افطار اب بھی ہو سکتا ہے، مگر رمضان اب نہیں ہے. رمضان چلا گیا. اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ایک بار پھر ماہ رمضان سے ملا ہے. آمین. دیکھنے سننے والوں کے لیے یاد کے سلسلے میں ایک یہ بھی مدنی التجا تھی کہ یہ لوگوں کی تبدیلی، لوگوں میں تبدیلی لاتا ہے یہ دعوت اسلامی کا اعتکاف.
اور لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ ہے کیا، زندگی ہے کیا، انداز کیا ہے، سنتوں اور آداب کے ساتھ جینا کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس ماہ رمضان کے پورے ماہ کے اعتکاف کو مزید اہمیت دیں ماشاءاللہ۔ آئیے اور مزید تاثرات دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد نعمان شیخ ہے اور ریسنٹلی میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایز اے ٹرینر کام کرتا ہوں، ٹریننگس کنڈکٹ کرتا ہوں اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر کافی انوالو رہتا ہوں۔ ہر چیز مطلب بہت اچھی تھی، لیکن انسان کی زندگی کے 4 ایک اہم حصے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، جس کے اندر ایک پہلا ریلیجن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور فائنینس ہے۔ تو مختلف 3 چیزیں تو چل رہی تھیں، لیکن جب انسان اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جاتا ہے تو ایسا فیل آیا کہ تھوڑا سا دور ہم ہو گئے تھے نا، کہ مطلب اس طرح سے ریلیجن سے تھا نہیں، تو یار ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ریلیجن والا پارٹ بھی مکمل کرنا ہے۔ رمضان چل ہی رہے تھے تو اعتکاف کا پہلے سے اچانک سے موڈ تھا نہیں کہ یار اعتکاف کرنا ہے، لیکن ایک تھا کہ یار کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنا ریلیشن بلڈ کرنا ہے، ایک مذہب کی طرف آنا ہے۔ تو جب رمضان کے دوران ہی ایک ایسا ذہن بنا کہ کیوں نہ اعتکاف کر لیا جائے، پھر ہم نے یہاں پہ جو ہے اعتکاف کے لیے فارم جمع کروا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ ترکیب بن گئی اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ اب ہم لوگ نارملی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایز اے ٹرینر کام کرتے ہیں، تو کریٹیکل ہو کے بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہر چیز بہت اچھی ہر چیز کس طرح سے۔ اچھا، جب یہاں پر آئے تو تمام پہلے دن ہم نے پورا ایکسپیرینس کیا کہاں پر کیا چیز چل رہی ہے، اگر جو جدول بنا ہوا ہے تو وہ کس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اگر یہاں پہ اگر یہ مدنی مذاکرہ ہے یا نگران شورا کا بیان ہوتا ہے۔ ایون آج صبح ہی ہم دیکھ رہے تھے، اب یہ میرا اپنا ذہن تھا کہ کیا ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد جو ہم چاشت شراک کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اگر فری چھوڑ دیا جائے تو لوگ سو جائیں گے، لیکن اس دوران ایک اہم ایلیمنٹ اس کے اندر پٹ کر دیا گیا کہ نگران شورا کا بیان ہے، اور وہ لوگ بڑا ایکسائٹڈ ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ ایون وہ ایسا نیند کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور آج صبح کا جو ایکسپیرینس تھا، عوام اتنی ایکسائٹڈ تھی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار وہ وقت جب انسان سونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر نگران شورا کا بیان سن رہے تھے۔ اچھا، اس کے اندر جو لرننگ میرا جو پارٹ رہا، کافی چیزیں پہلے سے سیکھی ہوئی تھیں کیونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ آف اینڈ آن ہمارا کنیکشن رہا ہے، تو اکثر چیزیں سیکھی ہوئی تھیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ دوری اختیار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن سے اسکپ ہو جاتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں دوبارہ سیکھنے کا موقع ملا کہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے، اچھا یار یہ تو بڑی اہم چیز تھی اور یہ میں اس کو اسکپ کیا ہوا تھا۔ اگر امیر اہل سنت کا اگر آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، بڑی چیزیں تو اگر آپ ہٹا دیں، چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا جہاں دھیان بھی نہیں جا رہا ہوتا، وہ کوئی سوال ایسا آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایک اہم پارٹ تھا اور میں نے اتنا مس کیا ہوا تھا، جیسے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کا مسئلہ وہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب وہ دیکھا، اچھا نارملی ہم لوگ ذہن میں کہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے، پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی نہ کسی نے روکا نہ کبھی کسی نے سمجھایا۔ اس دن مدنی مذاکرے میں جب سوال ہوا یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا، تو وہ ایک نئی چیز سیکھنے کا ملا۔ اچھا، نگران شورا کا بیان اگر ہم اپنی فیلڈ سے لنک کریں تو ہم لوگ معاشرے کے مسائل کے اوپر بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب نگران شورا کا جو بیان کا انداز ہے، کمیونیکیشن اسٹائل بہت اچھا ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا بیان کر ہم سنیں گے اور چلے آئیں گے، ہر فرد واحد کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے مجھ سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، مجھ سے بات کی جا رہی ہے، مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو نگران شورا کا انداز ہے، اور پھر وہ جو موضوع منتخب کرتے ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے تو میری زندگی کا موضوع ہے، مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو نگران شورا کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بہترین قسم کے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ معاشرے کے اندر اسی چیز کی کمی اور اسی چیز کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ اخلاقیات ایک اہم پارٹ ہے ہمارے معاشرے کا، جو نارملی ہم اگر اپنی لائف کے اندر دیکھیں، ایجوکیشن کے اندر یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا، ہمارا تو ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، زیادہ نمبر لے لیا کامیاب ہو گئے، لیکن اس چیز کو اخلاقیات والے درس کو بڑا مس کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہ نگران شورا ایک بڑا سمجھ لیں مشن لے کے چل رہے ہیں کہ اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ایڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ٹریننگز کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے جو میجر پارٹ ہیں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ایکشن پروجیکٹ ہیں، لیڈرشپ اسکلس ہے، اس کے اوپر ہم ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایسا لگتا تھا یہ تو دنیاوی پارٹ ہے نا، کہ مطلب یہ دین کی چیزیں الگ اور یہ دنیاوی پارٹ الگ ہے، لیکن اب جو نگران شورا کے اور جو امیر اہل سنت کے جو ہم بیانات سنتے ہیں، یار یہی تو ہم کام کر رہے ہیں، کیوں نہ اگر ہم اچھی نیتیں کر لیں تو ہمیں ثواب بھی ملنے لگے گا، اور ہمارا جو ہے دنیاوی جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کے اندر ہم ثواب کا پہلو لا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ چیزیں جو یہاں پر بتائیں، یار اگر ہم ٹریننگ کے اندر یہ ایڈ کر لیں تو وہی پارٹ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر ہمارے اندر ایڈ ہونا چاہیے۔ جیسے نگران شورا کے جو میں نے بتایا کہ یہ جو معاشرتی مسائل کے اوپر بات ہوتے ہیں، تو ہم سوشل ایکشن پروجیکٹ پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم معاشرتی مسائل کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، لیکن جو مسائل نگران شورا نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا تھا، تو لیکن ہے تو معاشرے کا مسئلہ، تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ ذہن بنا ہے کہ یار ان مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ اب میں کام کروں گا اور انہی
کو جو ہمارا یہ پیغام ہے اس کو آگے انشاءاللہ پروموٹ کروں گا. اعتکاف کے اندر جو پیس آف مائنڈ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں پر آ جائیں. یہاں پر آپ آئیں گے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ خود بخود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو مجھے سیکھنا ہی سیکھنا نہیں. آپ یہاں پر بالکل ریلیکس اور نارمل ہو کر آئیں. آپ کے اندر سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر انسٹال ہونا خود بخود شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر چیزیں آنے لگ جاتی ہیں, آپ کو فیل ہونے لگتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں یار میں اکیلا ہی کیوں. جو میرے ساتھ لنک کرتے ہوئے میرے دوست ہیں, احباب ہیں, فیملی ممبرس ہیں, تو وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کیوں نہ کریں. تو ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے. تو دوران اعتکافی مجھے پتہ چلا کہ رات میں بھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جامعہ میں درس نظامی کا کورس کروا رہے ہیں. تو میں اپنا شیڈیول سیٹ کر رہا تھا کہ اگر میرا شیڈیول سیٹ ہو جاتا ہے تو 2 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ فرائض علوم کا میرا ذہن ہے, کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم بہت ساری چیزیں کر لیں, صحیح ہے, زندگی کا 4 میں سب کچھ حاصل کر لیا, لیکن اگر آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہیں تو فائدہ ان تمام چیزوں کا, آپ کا غسل, آپ کا وضو, یا اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے, طلاق کے مسائل ہیں یا زکوٰۃ کے مسائل ہیں, تمام چیزیں دیکھنی ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر فائدہ آپ نے ایم فل کر لیا ہو, آپ پی ایچ ڈی کی طرف جا رہے ہیں, جب آپ کو قبر میں جا کے آپ کے جوابات کی تیاری نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. تو میرا ایک ذہن بن رہا ہے کہ دعا کریں کہ اگر میرا شیڈیول سیٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں درس نظامی جو رات والا ہے وہ کروں گا انشاءاللہ. میرا نام ایاز ہے اور میں بیسکلی ایک انجینئر ہوں. ماسٹرز کیا ہوں میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں. ذہن تھا کہ اس دفعہ ہمیں اللہ سنت کی بارگاہ میں اس دفعہ جا کے اعتکاف کرنا تاکہ نیکیوں میں استقامت ملے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ 5 نمازوں میں استقامت ملتی ہے. اس پرفتن دور میں ایک اسلام بھائی کا ذہن بن جائے کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی آ کے گزاروں, تو یہ ایک یعنی بہت بڑی برکت ہے, بہار ہے کہ اتنی دور سے اسلام بھائی ٹریول کر کے آتے ہیں, ان کا ذہن بن جاتا ہے. مجھے جو ایک یعنی کہ ادھر ایک پازیٹیو چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی کا بہت اچھا نظام ہے. مطلب افطاری ہوتی ہے, سحری ہوتی ہے, اس کے بعد یعنی کہ جب ختم ہو جاتی نماز کا ٹائم فوراً نہیں ہوتا, اور اتنی جلدی سب کچھ مینیج ہوتا ہے, صفائی ہوتی ہے کہ یعنی دل خوش ہوتا ہے. جی, ہمیں اہل سنت کی مدنی مذاکروں سے علم دین الحمدللہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور سب سے یعنی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ چیز یعنی سمجھ آتی ہے. میرا نام محمد سعد الحسن ہے اور میں نے MBA کیا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں تو ایک ڈگری لے کے وہاں سے نکلتے ہیں. اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد ماشاءاللہ سے کہ یہاں پہ یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ملا مجھے. یہاں پہ بھی مجھے وہی ایک فیلنگ ملی کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں آ گیا ہوں کہ جہاں سے میں آج ایک کریش کورس کر رہا ہوں. 10 دن کا کریش کورس مجھ سے کروایا جا رہا ہے کہ جو میں سوچ کے نہیں آیا تھا, لیکن میری تمنا تھی کہ میں کہیں ایسی جگہ جاؤں کہ جہاں سے مجھے اس طرح کی بھی اللہ کا قرب بھی حاصل ہو, جو کہ اعتکاف کا مقصد ہے, اور میری دینی اصلاح بھی ہو. لیکن یہاں تو میں آیا تو یہاں تو مجھے الحمدللہ رب العالمین کی اسلام, دین اسلام کی جو احکامات ہیں, جو فرائض ہیں, جو فقہ ہے, جو شریعہ ہے, اس کی میری بہت اصلاح ہوئی ہے, جو کہ میں نے نہیں سوچی تھی. یہ بات یہ میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے. میں کہوں گا آپ سے کہ بہت ہی ہائی لیول آف تعلیم ہے, اس کا معیار جو ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہائی لیول رہا یہاں پہ ایکسپیرینس. اور میں کہوں گا کہ یہاں پہ لوگوں کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں, کیونکہ یہاں پہ جو دینی اصلاح ہو رہی ہے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے پڑھے لکھے اور مبلغین کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جو اللہ کے حبیب کا جو فیض ہے وہ تو مل رہا ہے, ساتھ میں آپ کی دینی اصلاح جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے دین کی باقاعدہ ایک تعلیم کا ایک کریش ڈگری ایک اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ یہاں سے, کہ ماشاءاللہ میں نے یہاں سے اس انسٹیٹیوٹ سے جو ہے یہ فقہ اور شریعہ اور جتنے معاملات ہیں جو آپ کی زندگی کے جو روزمرہ کے اور آپ کے نماز کے روزمرہ کے اور جتنے آپ کے کاروبار کے آپ کے ہر آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے مسائل ہیں, اس کا یہ ایک حل ہے. دعوت اسلامی کا جو یہ ادارہ ہے یہ تمام مسئلوں کا مجموعی طور پہ ایک حل یہ ہے, پلیٹ فارم ہے الحمدللہ رب العالمین. اور میں آج ماشاءاللہ بہت ہی فیض حاصل کر کے جا رہا ہوں یہاں سے, اور الحمدللہ اخلاقیات پہ جتنا انہوں نے ابھی ہمیں لیکچرز دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. یہ کہ پہلے تو اخلاقیات کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا اس ماحول کے اندر, اس کے اندر آنا ہے. اس کے بعد آپ جب دین کی تعلیم کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے, آپ کی بات پہ عمل کریں گے. آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتے ہیں, آپ اپنے دفاتر کے ماحول کو میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں
ایک مثال بن سکتے ہیں آپ. اور میں تو یہ بڑا خوشی مجھے اس چیز کی اور ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ نوجوان آج کے ماشاءاللہ یونیورسٹی کے گریجویٹس میں نے آج دیکھے, مختلف یونیورسٹیز کے یہاں پہ ماشاءاللہ آئے, اور بہت ساری یونیورسٹی سے میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ پلیٹ فارم ملا, اور یہ بالکل صحیح پلیٹ فارم مل گیا ہے ان کو. تو آج میں ان کو میسج دوں گا کہ چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, وہ اپنے وہاں کے جتنے پڑھتے ہیں بچے وہ یہاں پر آئیں, اس پلیٹ فارم پہ آئیں, اور آ کر کے اس ماحول کے اندر کچھ وقت گزاریں, یہاں کے لوگوں سے ملیں, اور اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے اعتکاف کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخشش کا سامان ملا, عید کا جب اعلان ملا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا